ویسے ہم نے تکے کھاتے ہوئے جب بھی کوئی پلان پلایا وہ پلان فیل ہوا ہمیشہ فیل ہوا ادھر ہماری بچت ہوگی. آئی تھنک ای میل مارکیٹنگ واحد مارکیٹنگ ہے جو آپ کو 40x تک ریٹرن دے سکتی ہے. یہی مسئلہ ہے, جو چیز ہے نا سنتا ہے یہاں پیسے باہر جانا ہے, فرنیچر کرنا ہے, مطلب ایک زندگی ہے اس میں سے 600 کام کرنا بھائی, ایک کام طریقے سے کنسسٹنسی سے کر لو. لیکن اب لوگ صرف جاب اس سے نہیں کرتے کہ پیسے اچھے مل رہے ہیں, لوگ جاب اس لیے کرتے ہیں انوائرمنٹ اچھا ہو, فیسلٹیز ہوں, تھوڑا ششکے والا آفس ہو, بیٹھنا ہے اچھے سے انجوائے کرنا ہے. But it's very hectic. Services business is not an easy business. ایسے نہیں بال گرے ہم سب کے. یا تو آپ اپنا برانڈ کو پروموٹ کرو یا تو اپنی ذات کو پروموٹ کرو کہ آپ کو دیکھ کے آئیں. پاکستان کی جو انفلیشن اور کرائسس چل رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے میں نے باہر. یوتھ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جا کے اٹس ناٹ لائک جی جانا ہے تو بس موجیں لگ جانی ہے. ہر بندے کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ کو ورک پرمٹ دینے کا. پھر دین یو نو سم لوگ ہیں وہ کچھ کیمپس کرتے ہیں, وہ بیچتے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ اس طرح کرتے کیوں ہیں؟ اٹس اے ٹریپ, یو ہیو ٹو میک منی. اور جاب سب کو کرنی پڑتی ہے, جو پڑھے لکھے جا رہے ہیں وہ بھی اور جابس کر رہے ہیں. آپ ڈھونڈیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پیسہ کما کے پیچھے قلعے لینے ہیں, گھر لینے, گاڑیاں لینی ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں جو کام ملے کریں. سر اگر آپ پنجاب والی سائڈ پہ چلے جائیں نا اور آپ بندے کو دیکھیں پراڈو میں گھوم پھر رہا ہے اور عیاشی کر رہا ہے, تو اس سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں, کہنا ساڈے بھرا باہر ہوندے یا زمیندار ہے, سمپل سی بات ہے, ساڈے بھرا باہر ہوندے. یہ وہ مطلب ایک فیلڈ ہے سر, یہ مطلب ایک میرا پورٹ فولیو ہے. I'm giving the platform, لوگ کام کرنے ہیں اچھے سے, چیک کریں میرے ساتھ. I'm happy to train them each and everything. آئے سیکھے, فیڈ بیک لے, گرے اٹھے, سیکھے, پھر and then he'll be expert. السلام علیکم, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ آئے ہیں جی عبداللہ چیمہ صاحب. عبداللہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. No problem. عبداللہ از کرنٹلی ورکنگ ان ای میل مارکیٹنگ انڈسٹری. اس سے پہلے عبداللہ مختلف بزنس ڈیولپمنٹ کے اور بھی وینچرس کر چکے ہیں. میری عبداللہ سے ملاقات ہوئی تھی وین عبداللہ واز رننگ اے کال سینٹر, آئی تھنک 2009 یا 10 میں. Exactly. دین وی اسٹیڈ کنیکٹڈ فار اے لانگ ٹائم. آفٹر دیٹ ایک اچھا ریلیشن شپ بن گیا تھا, اینڈ دین یو مووڈ آؤٹ ٹو انگلینڈ. تو کیسی رہی آپ کی جرنی وین یو موو ٹو انگلینڈ؟ آپ نے میرا خیال ہے گئے تو آپ شاید بزنس اسٹڈی ویزا پہ گئے تھے پرابلی, لیکن پھر وہاں جا کے آپ نے اور ہی ڈفرینٹ ایونیوز پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. ایسا ہی ہے. وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یار, پہلے کال سینٹر وغیرہ کیے یہاں پہ, تو وہ کافی اچھا سین تھا. ایئر میں جسٹ وی ورک آن ڈفرنٹ پروجیکٹس ایز ویل. تو اس کے بعد یو کے گیا تو آل آف سڈن آئی جسٹ اسٹارٹڈ اے جاب ان ہوٹل. تو ہاسپٹلٹی لائن کی, ورک فار ہلٹن اینڈ ہالیڈیز ان ایکسپریس اینڈ آل دیٹ. بچپن سے ہی شوق تھا یو کے جانے کا. یہ ہوتا ہے نا کہ پنجاب میں یا کہیں پیدا ہو تو بچہ جیسی پیدا ہوتا کہتا ہے وڈے ہو گئے یو کے جانا. یار ویسے آپس کی بات بتاؤں, مجھے نہیں شوق تھا. آئی یوز ٹو کرٹیسائز نا اوورسیز کے جی دوست کزن وغیرہ رہتے, میں کہتا یار نہیں لائف یہاں پہ ہی ہے. میرا ایک دوست ہے, گڈ فرینڈ آف مائن, نبیل نا. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, نبیل کو جانتے ہیں آپ, نبیل ویر کہتا یار چلیں یار میں جا رہا ہوں چل نا. تو ہی واز ویری کلوز فرینڈ آف مائن. میں کہا چل میں بھی چلتا ہوں ساتھ. تو لٹرلی اس طرح پروگرام بنا ہے جس طرح پنڈی سے اسلام آباد جانا ہے, آپ نے کہا چلو یو کے. اور ہی واز ویری پازیٹیو. کہتا ہے مجھے تھا, میں نے کہا میں اپلائی کروں گا, نہیں ہوگا چل ایسے خیر ادھر یونیورسٹی وغیرہ کے ڈگری وغیرہ لیں گے اینڈ دیٹس اٹ. تو آئی تھنک اس کا آیا اینڈ آف اگست, مجھے ویزا ملا سپٹمبر میں, اینڈ دین وی بوتھ یو نو لیفٹ دی کنٹری ان 2012 نا. اور سیم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. سیم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا. اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی, دین ہی موو ٹو جرمنی فار ہز کیریئر. ہی ورک فار مرسیڈیز ایز ویل. تو وہ کافی اس طریقے سے پلان بنا. دیر واز نو پلان کہ باہر جانا ہے, یا کوئی ہوتا ہے نا بندہ 4-5 کنٹری سوچتا ہے کہ یار یو کے, امیرکا اینڈ آل دیٹ, اس میں جائیں گے. بس وہ سب آئی تھنک لائک ود ان فیو ویکس نے کہا یار میرا یہ پلان ہے, تیرا کیا پلان ہے. میں کہا ٹھیک ہے. صدر میں بیٹھے تکے کھا رہے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, ہم تکے کھا رہے تھے بیٹھ کے, راحت بیگم صاحب بڑے مزے کے تکے وغیرہ وہ کھا رہے. ویسے ہم نے تکے کھاتے ہوئے جب بھی جو کوئی پلان پلایا وہ پلان فیل ہوا ہمیشہ. فیل ہوا ادھر ہماری بچت ہوگی. زیادہ تر پلان بنتے ٹھیک پہ ہیں. ہم لوگوں نے پوڈ کاسٹ کا پلان بھی اسی طرح ایک سوپ پہ بیٹھ کے بنایا تھا. وہ کہتے ہیں سرٹن پلانز آر گڈ پلانز. تو وہ والا صاحب ہے. تو اس طریقے سے ایسا کوئی پلان نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں نا ہاسپٹیلٹی کا, میں آئی نیور تھاٹ آئی ورک ان اے ہوٹل, بٹ ہوٹلز ادھر مطلب I have done very well. I have won awards. I have run hotels in London, all over the country as a area manager, or Hilton, Holidays, and all the top brands. I've worked for them. But اس کے بعد خیال آیا کہ یار بڑی کر لی نوکری, یہی جو سارے پروموٹ کرتے رہتے ہیں جی بزنس کرو بزنس کرو بزنس کرو. خیر I think I always wanted to do a business. تو پھر اس میں like 3 years we started our own email marketing agency. اچھا nice. And وہ اچھی جا رہی ہے الحمدللہ. And now we have created another back office in Bhavalpur. تو ساری ڈلیوری بھاولپور سے ہوتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم the both ventures because obviously ہمارے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں, and sometimes they just know کہ ڈلیوری 90% UK ہو رہی ہے یا دبئی ہو رہی ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز میں بھی کافی حد ہوتی ہے. سر دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, جو انفلیشن اور کرائسس چل رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے میں نے باہر جانا. بالکل. تو آپ
نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ نے اس ٹائم ایکسپیرینس کیا جب اتنا زیادہ کامن نہیں تھا باہر جانا, کیونکہ پنجاب یا اپر پنجاب کے لوگ کافی جاتے تھے, بٹ اب تو لوگ جو ہے مین سٹی سے بھی کافی زیادہ انفلکس ہے جو جا رہا ہے بیسیکلی آپ کا باہر, برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ڈفرینس کیا ہے, اور جو ینگ لاٹ جا رہی ہے باہر ان کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنے کو ملیں گی, کیا نہیں ملیں گی؟ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ کو ہائی لائٹ کریں. یار آئی تھنک سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ان کو یہ ہے نا, آپ میں ایگزامپل دے رہا تھا, ہم نے بیک آفس بنایا ہے بھاولپور میں, اینڈ وی کین ایکسپینڈ اور بزنس لائک دس. We can get clients. We are very good at business development. Me and my partner Amir, we do very good who handle things in Europe. اور جو بیک آفس میں ادھر ساری جو ہینڈل کرتے ہیں چیزیں پاکستان میں, امجد ہی از ریئلی گڈ ایز ویل. بٹ وی ور ہیونگ ڈسکشن ریسنٹلی, بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وی کین ایکسپینڈ ویری فاسٹ بٹ ریسورسز نہیں ہیں لوگوں میں. ورک ایتھکس, میجورٹی کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہاں پہ نا ورک ایتھکس کا بڑا فقدان ہے. لوگ کام کرنے کو چاہتے ہیں, ہم نے کام کرنے, لیکن کام کرتے نہیں ہیں. سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, لوگ باہر جاتے ہیں, ان کا سب بڑا مسئلہ ہے ان کو کام کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کام نہیں اس طریقے سے کرتے, مطلب لائک وی ڈسکسنگ دیٹ ڈے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایزیلی ڈرائیور اویلیبل ہے, میڈ اویلیبل ہے, لانڈری سب کچھ ہو جاتا ہے. وہاں جا کے وہ کام کرنا پڑتا ہے فزیکلی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ویکینڈ پہ جب آنا ہے کلیکشن کے لیے, ویسٹ کلیکشن کے لیے, تو اپنا ٹرالی بن جو ہوتا ہے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے. یہاں پہ when was the last time you touched the bin? Never. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک یوتھ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جا کے اٹس ناٹ لائک کہ جی جانا ہے تو بس موجیں لگ جانی ہے. اینڈ آئی تھنک کافی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو آ گئی ہوئی ہے باقی لوگوں سے دیکھ کے, لیکن وہ ایک ہمارا ہے نا ایک ٹرینڈ ہے کہ بس ایک بندہ جا رہا ہے تو 10 اس کو دیکھ کے جائیں گے. اینڈ پیپل آر فیسنگ ڈیفیکلٹیز اوور دیئر اسپیشلی ان UK اینڈ کینیڈا, کیونکہ وہاں پہ امیگریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آئی واز ان ٹورنٹو لاسٹ ایئر, آپ بہت دیسی ملتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھی بات بھی ہے, ہر بندے کا اپنا تھاٹ ہے. UK میں بھی بہت دیسی ملتے ہیں آپ کو, بہت زیادہ ہو گیا ہے امیگریشن ہوگی, جو کہ اچھی بات بھی ہوگی, ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ اب اتنی ایزی نہیں رہی چیزیں نا, بیکاز obviously you're gonna pay like, اب موسٹلی لوگ جا رہے ہیں 90% اسٹڈیز ویزا پہ ہی جا رہے ہیں نا, اینڈ تھنکنگ کہ PR وغیرہ ہو جائے گا, جو کہ ہو بھی جاتا ہے. بٹ لیکن انہوں نے نا کافی ڈاجی رستے نکال لیے ہوئے ہیں کہ پہلی بات ہے آپ بیچلر پہ جائیں گے 15-15 ہزار پاؤنڈ کی فیس دیں گے سالانہ, 3 سال کی 45,000 فیس نکل آئے گی, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آئی تھنک نارمل بندہ جو ہے اگر وہ جاب کر رہا ہے نا, I can bet you he will never be able to save 45,000 pounds while running a family and all that 3 سالوں میں نہیں. تو اسٹوڈنٹ نے جا کے 45,000 فیس نکالنی ہے, اینڈ آفٹر دیٹ اس نے اپنے خرچے بھی نکالنے ہیں, کھانا پینا بھی, تھوڑا گھومنا پھرنا بھی ہے نا یار. تو زندگی بھی جینی ہے, ایسا تو نہیں کہ بھائی وہ 16 گھنٹے کام کرے باقی 4 گھنٹے پڑھے اور 4 گھنٹے سوئے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. آپ کی باڈی اجازت بھی نہیں دیتی اس طریقے سے, لیکن وہ لڑکے کرتے ہیں اور وہ ان کا ہوتا بھی ہے. لیکن آفٹر دیٹ ایجوکیشن کر لی, اینڈ ناؤ دیز کنٹریز آر ویری اسمارٹ. ان کا یہ ایک سورس آف انکم ہے نا ایجوکیشن. ابھی انہوں نے کیا کیا, UK نے کافی لوگوں کو بلایا, آ جائیں جی آپ ویزا لیں, بیچلر میں لیں, ماسٹر میں لیں, اسپاؤس لیں, ابھی بچے لیں, سب کچھ لیں. ابھی میں ایک رپورٹ دیکھا تھا, نائجیریا سے 6 لاکھ لوگ آئے ہیں, ان کے ساتھ 6.5 لاکھ ان کے فیملی ممبرز آئے ڈیپینڈنٹ, جس میں بچے بھی تھے, بیوی ہسبینڈ واٹ ایور اسپاؤس اور کڈس بھی انوالو تھے. تو اب دیکھیں 6 لاکھ کو ویزا دیا, اور 6 لاکھ ایسے بندے ہیں جو فل ٹائم کام کر رہے ہیں. اس کا یہ ہوا کہ جاب مارکیٹ میں صرف نائجیریا سے ایسے 6.5 لاکھ بندے آ گئے جو کہ جنہوں نے آگے کام ڈھونڈنا ہے. تو جاب مارکیٹ بھی آپ کی تھوڑی ٹف ہوگی لوگوں کے لیے. اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن کر لی, تو آپ کو پہلے جو کہتے تھے کہ آپ نے ورک پرمٹ ڈھونڈنا ہے, وہ بھی اتنا ایزی نہیں ہے, بیکاز یو ہیو پیپل جن کا ورک ایکسپیرینس لوکلی ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ آپ کو پتہ 18-19 سال سے یونیورسٹی میں ساتھ پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اب آپ نے ڈگری لی, پھر آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے. ہر بندے کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ کو ورک پرمٹ دینے کا. پھر دین سم لوگ ہیں وہ کچھ اسکیمس کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں, جیسے ہم سنا ہوگا کافی جی لوگ پرمٹ بیچ رہے ہیں, آل دیٹ غلط بات ہے. وہ بیچتے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں. اس کے بعد اب انہوں نے گورنمنٹ نے کیا کیا کہ لاٹ آف ملینز آف پیپل جو اسٹڈی کے لیے آئے ہیں اور ادھر وہاں پہ ہیں, انہوں نے کہا کہ اب آپ نے یا کوئی کسی نے باہر آنا ہے نا Tier 2 یا ورک پرمٹ پہ, تو آپ نے 25-30 ہزار کی سیلری پہ نہیں آنا, 38,000 پہ آنا ہے. 38,000 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم از کم اگر آپ نے ٹیکس بھی دینا 700-800 اپنا ٹیکس دینا ہے. تو اٹس ناٹ ایزی فار اینی باڈی ٹو کم اینڈ سیٹل دیئر انٹل انلیس دے ہیو اے ویری گڈ جاب. اور آئی تھنک آپ کو اگر 38 آپ کی آئی تھنک 24 اور 25 ایک نیشنل ایوریج انکم ہے UK کی. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ 24,000 کی انکم ایوریج چل رہی ہے اور وہ پاکستان انڈیا سے بندے کو بلا رہے ہیں 38,000 پہ, اور لوگ بلا رہے ہیں. امیجن کریں لوگ ٹیک اوے ریسٹورینٹ ہے جس کی انکم 1.5 سال کی یا لاکھ بھی ہے, وہ 38,000 امپلائی بلا رہے ہیں. سو یو کین ٹیل واٹس گوئنگ آن دیئر نا ایزیلی. تو وہ بیسیکلی ایک فیک ہے, بیسیکلی بلا رہے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں اپنے اون پہ ہوگا ادھر. وہ کہتے ہیں جی آپ آ جائیں, آپ کے اسپاؤس کو فل ٹائم ورک الاؤ ہے, اینڈ آپ اپنا کام شام کریں اور چل ماریں, اس کے بعد 5 سال ہو جائیں آپ کی PR ہو جائے. ڈیفیکلٹیز ہیں, لوپ وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو کہ پھر کل کو ان کے یا آنے والی جنریشن کے لیے مسئلے بنتے ہیں. بٹ مجھے آپ یہ بتائیں, ایک بندہ ہے جو پاکستان میں اسٹرگل کر رہا ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, اتنے ایشوز ہیں, ڈیفیکلٹیز فیس کر رہا ہے, اس کے لیے کیا بہتر آپشن نہیں ہے کہ وہ یہاں سے باہر چلا جائے؟ بالکل ہے. اگر آپ پاکستان سے دیکھیں, ڈیپینڈ واٹ یو وانٹ ان یور لائف.
میں نے اس دن ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان میں سب سے جو ایک ایشو ہے نا وہ سیکیورٹی کا ہے. آپ بزنس مین ہو, آپ بیوروکریٹ ہو, آپ پالیٹیشین ہو, آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. آپ کے بچے جاتے ہیں اسکول میں, بے شک آپ 2 گارڈ بھی بھیج دیں, لیکن آپ کو ایک تھوڑا نا وہم لگا رہتا ہے یار از ہی گونا کم آن ٹائم اور ناٹ. تو یورپی ممالک میں آپ کو تھوڑا نا سینس آف سیکیورٹی مل جاتی ہے. تو اگر آپ کے لیے یہ میٹر کرتی ہے تو دین اٹس بریلینٹ. اگر آپ کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار آئی فیل سیف ہیئر دین اٹس گڈ, دین آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے. یہاں پہ بھی لوگ پیسہ کما رہے ہیں, یہاں پہ جو 8-10 لاکھ کما رہا ہے, ہی کین لیو اے لگژری لائف ایز کمپیئر ٹو اینی ویئر ایلس ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یار آئی ڈونٹ لائک دی ایجوکیشن سسٹم ہیئر, میں نے امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں یا یو کے میں بچوں کو پڑھانا ہے, دین یس. اگر آپ کہتے ہیں یار میں بچوں کے اپنی فیملی کے ساتھ سیکیور نہیں فیل کر رہا, دین یس. لیکن اگر آپ صرف پیسہ کمانے کے چاہتے ہیں اور آپ کو ڈگری ہے, کوالیفیکیشن ہے, اور آپ نے یہاں پر ریسورس اپنے جو اسکلز وغیرہ کو یوز نہیں کیا, اور آپ کہتے ہیں جی میں نے بستہ اٹھانا چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی کزن کہ ہی واز ٹیلنگ می لائک ا لاٹ آف انجینئرز آر گوئنگ ٹو آسٹریلیا اینڈ ناؤ دے ہیو میڈ ادھر کیا جو ہے نا سسٹم بہت ٹف کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے بلائے الیکٹریکل انجینئرز, بلائے سول انجینئر جو کہ بہت ٹاپ ڈگریز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بلایا وہاں پہ, لیکن وہ وہاں پہ جا کے سب اور جاب کر رہے ہیں. سو ایک کنٹری بلاتا ہے انجینئرس کو, ڈاکٹرس کو, تاکہ وہ وہاں پہ آ کے جو ہمارا شارٹیج ہے امپلائمنٹ کی, یا جو ہماری جابس ہیں جن پہ ہمارے پاس اسٹاف کم ہیں, اس کو فل کریں. اور تھرڈ اکانومی بھی کنٹریبیوشن ہوگی کہ ان کے پاس انجینئرز آئیں گے تو دے کین ڈیولپ گڈ, اور ایکسپیرینس ہوگا, دین دے ول ڈو اسٹارٹ اپس اینڈ آل دیٹ. لیکن وہ آتے ایز انجینئر ہیں اینڈ دین دے اسٹارٹ ڈوئنگ آڈ جاب, لائک اور جاب سب کو کرنی پڑتی ہیں, جو پڑھے لکھے جا رہے ہیں وہ بھی اور جابس کر رہے ہیں. آپ ڈھونڈیں. آئی ہیو اے لاٹ آف ایگزامپل, آئی ہیو اے لاٹ آف فرینڈز ان سرکل, وہ آتے ہیں, ان کے پاس ڈگریز اچھی ہیں, دے آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آئی وانٹ ٹو ورک ایز این انجینئر, ڈاکٹر, میری ڈگری ہے, میں نے اسی میں کام کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پیسہ کما کے پیچھے قلعے لینے ہیں, گھر لینے, گاڑیاں لینی ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں جو کام ملے کریں. لیکن اگر آپ انجینئرنگ وغیرہ کی ابھی بھی آپ گوگل کریں تو آپ کو پتا ہائیلی پیڈ یہ نہیں, اور جابس والے یو کے یا یورپ امریکہ میں کہیں پہ بھی ہائیلی پیڈ جابس کون سی ہیں؟ ڈاکٹر, اکاؤنٹنٹ, انجینئرس, پروجیکٹ مینیجرس, کریٹیکل تھنکنگ میں جو انوالوڈ ہیں ان کی ہے. لیکن اور جاب میں کبھی بھی نہیں آتی. اب ابھی دیکھیں اور جاب میں لوگ پیسہ اس لیے بنا لیتے ہیں, یا میکنگ لاٹ آف منی. ہاؤ انسٹیڈ آف 37 hours you are like spending 70-80 hours. آپ اپنے جو آورلی ایک آپ کی جو ویلیو ہے اس کی آپ قدر نہیں کر رہے نا. ایک انجینئر ہے, وہ آتا ہے, وہ کیا نام ہے $50 an hour بناتا ہے, اور آپ کہتے ہیں جی ہاں میں $20, لیکن میں ایک انجینئر وہ 1 گھنٹے میں جو کماتا ہے میں 3 گھنٹے لگا کماتا ہوں, میں 60 بنا لیتا ہوں. That's not how you compare things. So I will advise, like if somebody has degree and all that, at least they should do something in their degree instead of going straight away and کہنا یار بس چلیے پیسے کمائیے and sort it out. اور یہی چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے انجینئر بلایا تھا, میں نے آپ کو انجینئر سمجھ کے بلایا تھا, میں نے آپ کو ڈاکٹر سمجھ کے بلایا تھا, اکاؤنٹنٹ سمجھ کے بلایا تھا. ابھی بھی میں جاب, ابھی بھی میرے جو ہیں کیا نام ہے کمپنیز, جو آسٹریلین کمپنیز, امریکن کمپنیز ہیں یا جرمن کمپنیز ہیں, ان کی جو ڈیمانڈ تھی ڈاکٹرس کی یا اکاؤنٹنٹس کی یا کیا نام ہے انجینئرس کی, وہ تو ادھر ہی ہے. تو مجھے 10 لاکھ بندہ بلانے کی کیا ضرورت تھی جنہوں نے کرنی اور جاب ہے جو کہ ویسے بھی کوئی کر لیتا. تو یہ ہے. اور دین اگین اگر کسی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ایجوکیشن لائک جرمنی, ویری بیوٹیفل کنٹری اینڈ ویری گڈ, دے آر گڈ بیکاز وہ کہتے ہیں آپ چاہے ہمارے ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ, ایجوکیشن از فری فار یو. اینڈ یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں پڑھو بھائی, کچھ کرو, اور اسی لیے ان کی اکانومی بھی اچھی ہے. آپ پڑھتے ہو, آپ کو ایز کمپیئر ٹو یو کے, کینیڈا, جہاں پہ آپ ہائیلی فیسز دیتے ہو نا, تو ان فیسز کے مقابلے پہ ایجوکیشن فری اور آپ کو جاب ایزیلی مل جاتی ہے. I mean we have a lot of like friends in Germany and they are very happy. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اچھی ڈگری کمپلیٹ کرو, پڑھو جس کام کے لیے آئے ہو, you will get. But on the other hand آپ کینیڈا, امریکہ یا آسٹریلیا دیکھ لیں, people have good degrees, they have studied well. In the end what happened? They are going for odd jobs کیونکہ اتنی جاب کی اکانومی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اب آگے لوگوں کو ابھی آپ دیکھا کافی عرصے سے آپ دیکھتے تھے کہ جی ریسرچر میں یہ ساری امریکنز اور یہ جو یو کے کی آتی, کوئی بھی ریسرچ میڈیکل میں ہونی ہے, ویسے بھی کوئی انوویشن وغیرہ ہونی, تو اس میں یو کے آتے تھے لوگ, اور یہ امریکہ وغیرہ کے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ امریکہ بہت بڑا ہے, لیکن یو کے کم ہو گئے. کیوں لوگ ایجوکیشن پہ آ نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار ہم پہلے بینک لون پہ جائیں, اسٹوڈنٹ لون لیں, پھر ڈگری کے پیسے دیں, واٹس دا پوائنٹ. اس سے بہتر جا کے 25, 26, 27, 30 ہزار کی جاب کرنی ہے, وہ ویسے ہی مل جاتی ہے, یا 3, 4, 5 سال ایکسپیرینس رہتا ہے, تو پیپل سیو دیٹ منی نا. تو جرمنی وغیرہ کیا کہتے ہیں یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اسٹوڈنٹ فائنانس لون, صحیح ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی تھنگ, جسٹ کم اینڈ اسٹڈی. اینڈ وین یو اسٹڈی, آپ چاہے یوٹیوب سے پڑھیں, آپ یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں, پڑھائی یا ایجوکیشن آپ کو کہیں نہ کہیں نالج فائدہ دیتا ہی دیتا ہے. کسی کریٹیکل سچویشن میں دے دے گا, ارننگ میں دے دے گا, آپ کی لائف سیٹ کرنے میں دے دے گا, آپ کے ایون وہ کہتے ہیں ڈیلی روٹین میں, آپ کی فیملی میں آپ کا کام آتا ہے. آپ تھوڑا میچور ہوتے ہو, آپ تھوڑا سینسیبل ہوتے ہو. تو اس لحاظ سے جو کنٹریز ایجوکیشن فری کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی اکانومی بھی تھوڑی اسٹیبل کی ہو, جو اسمارٹلی پلے کر رہے ہیں, جرمنی اور باقی کنٹریز ہیں, وہ اچھے جا رہے ہیں. امریکہ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ امریکہ کو ان کے پاس لینڈ بہت ہے, تو پھر اپرچونیٹیز بہت ہیں, پھر وہ اس طرح ریسورسز یوز کرتے ہیں, دے آر اسمارٹ ایز ویل. تو یہ سب سینیریوز ہیں. تو اگین کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ
اب لوگوں کے پاس وہ انہوں نے ساری آپشن اویل کر لی ہیں یا نہیں کر لی. اگر اویل کر لی ہیں, یو ڈونٹ ہیو آپشن, یس ابراڈ از اے گڈ آپشن, I'm not gonna say کہ نہیں. اگر اتنی اچھی آپشن مجھے ہوتی تو میں ادھر میں کہتا ہوں نہیں پاکستان رہے باہر نہیں آنا نا, تو میں کیوں بیٹھا ہوں. اٹس گڈ یس, لیکن آپ کو آگے ڈیفیکلٹیز ایز کمپیئر ٹو جس طرح ہم لوگ گئے تھے اس زمانے میں, اس سے کمپیریٹلی تھوڑی ٹف ہے, لیکن اسٹل بیٹر دین مینی ایشین کنٹریز. I'm not gonna like you know say کہ پاکستان یہ نہیں. We have a lot of like ابھی I live in area near Warwick یونیورسٹی, کوئنٹری یونیورسٹی دونوں ہمارے گھر کے پاس ہیں. You have a lot of Indian students. ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں انڈیا کی اکانومی بہت اچھی ہے, وہ مودی نے یہ کر دیا, گڈ, yeah they have improved a lot. But a lot of people, I think majority of جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا انگلینڈ میں اور یا یو کے یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں, وہ انڈیا سے آ رہے ہیں. انڈیا سے بڑا امپورٹنٹ چنک ہوتا ہے ان کا بھی, ریمیٹنسز کے تھرو کنٹری میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے. اور آپ جب بھی فلائی کریں گے ٹورڈز امریکہ یا کہیں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی فلائٹ بھری ہوتی ہے انڈین سے. بالکل. گڈ پارٹ فار انڈینز از کہ جب میری ڈسکشن ہوتی ہے تو I mean obviously اکثر تو پاکستانیوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں انڈینز. ہاں اس طرح ہوتا ہے, you know they look same, you know all the Asians they pretty much look same, you know کافی حد تک بیلٹ سیم لگتی ہے. تو ایرانی بھی کچھ تھوڑے بہت ریزمبل کرتے ہیں, اور افغانیز بھی تھوڑے, پٹھان اور آل دیٹ مکس ہو جاتے ہیں, تو obviously وہ ایشین کیٹیگری یا انڈیا پاکستان والی آ جاتی ہے. لیکن the good part about Indian student is کہ ان کا بینک ان کو کہتا ہے آپ لون لیں ہم سے, باہر کی فیسیں پے کریں, پھر جائیں. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ انڈیا والے بہت آتے ہیں, ان کو بھی بہت ایشوز ہیں, لگتے نہیں ہیں باہر سے, ان کے ایشوز بہت ہیں, لیکن کافی لوگ واپس جا کے بھی جاب کرتے ہیں. I have seen people because you know Tata Technologies کی بہت بڑی Jaguar Land Rover جو کمپنی ہے, it's like 5-10 minutes away from my home, and you know we meet up, you know like cricket کھیلتے ہیں یا ویسے ملتے ہیں. And I have seen a lot of staff جو آئے ہوئے تھے انڈیا سے Tata Technologies میں کام کر رہے تھے, not for study, just for like you know work, they're going back. کہتے ہیں عبداللہ یار نہیں, you know we are good there. یہ کمپنی بیسیکلی جیگور اور لینڈ روور ٹاٹا کے انڈر آتی ہے, owned by India, owned by India ہے بیسیکلی. لیکن وہ واپس جاتے ہیں, اپرچونیٹیز ہیں لیکن ایشوز بھی ہیں. ہمارے یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں لیکن لمیٹیڈ ہیں. تو اگر اپرچونیٹیز آئیں تو آئی تھنک ایوری باڈی وانٹس ٹو لیو ہیئر ایز لانگ ایز, میرے نظر میں یہ کہ سیکورٹی ہو آپ کو یہاں پہ رہنے کی نا, کیونکہ آپ کو پیس آف مائنڈ تو چاہیے نا. ایک چیز جو آپ نے بھی بتائی تھی کہ لوگ انگلینڈ میں آ رہے ہیں اور انہوں نے ویزا کا سسٹم اتنا سمپل کر دیا کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں, بٹ دین اگین جس طرح انگلینڈ ہے اٹس ویری اوور پاپولیٹڈ. یس اٹ از ناؤ. اور پھر وہ انکریج بھی کرتے ہیں کہ لوگ آئیں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ دیر آر ابیوزرز آف دا سسٹم ایز ویل, مگر پھر بھی وہ اس طرح کرتے کیوں ہیں؟ It's a trap. It's a trap. You have to make money. Just Google how many billions of pound وہ یونیورسٹی سے کما رہے ہیں. سورس آف انکم ان کا اچھا بھلا, ان کی ایک اکانومی ہے یہ اس پہ چل رہی ہے, بٹ دے آر اسمارٹ. ابھی یہ سرکل ان کا جس طرح ہمارے پولیٹیشین میں ہوتا ہے نا 3.5 سال بعد وزیر اعظم چینج ہونا ہوتا ہے, یا کرپٹو کا ہوتا ہے بل رن ہوتا ہے, اس طرح امیگریشن کے بھی بل رن اور بیئر مارکیٹ آتی ہے. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اوہ وی آر گیونگ یو لائک HSMP ویزا, PSW ویزا, ہر ٹائم ایک کیچ آتا ہے, اینڈ پیپل او مائی گاڈ کہ ہم جائیں گے اسٹڈی کریں گے 2 سال تو PSW یا 5 سال میں کچھ نہ کچھ جگاڑ ہو جائے گا یار, ٹھیک ہے. اب انہوں نے لٹرلی دے ڈڈ سیم تھنگ ان 2012, دے لیٹ ایوری باڈی کم, اور انہوں نے کہا آئیں آرام سے چل ماریں, آپ پڑھیں چھڑیں, اس کے بعد اپرچونیٹیز ہے, ورک ملے گا, ورک ویزاز ملیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد اسٹریٹ اوے انہوں نے نا کریک ڈاؤن کر دیا امیگریشن پہ. اسٹل دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ابھی انہوں نے PSW بتایا, ہر بندے نے کہا یار سال کی ڈگری ہے 3 سال ہے, تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دبئی 1 سال پڑھوں گا, 7 پیسے بھی کماؤں گا, 2 سال انیوا کماؤں گا پیسے ادھر, اس کے بعد دیکھ لوں گا کوئی نہ کوئی ہو ہی جائے گا سولوشن نا, ادروائز وہاں سے کسی اور کنٹری کو موو کر لوں گا یا وہاں پھر دوبارہ ایڈمیشن لے لوں گا. تو انہوں نے آپشن ان کو بہت ایکسپلور کی اور آپشن دی لوگوں کو. لیکن اب ساتھ ہی انہوں نے امیگریشن بہت ٹف کر دی, امیگریشن ایشوز آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اگر کسی کو ورک پرمٹ ملنا 38,000 منیمم سیلری ہوگی, فیسز ہائی کر دی, ویزا سسٹم ٹف کر دیا. ایجوکیشن کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی جس طرح بھی لاسٹ سپٹمبر تک اف یو وانٹ ٹو کم یو کین برنگ یور اسپاؤس کڈس, ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی دے آر, یو کین برنگ. آپ کے 10 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, آپ لا سکتے ہو. اب انہوں نے کہا بھائی جو PhD کرنے آئے گا نا, ریسرچ کرے گا یہاں پہ آ کے, تو وہی اسپاؤس اور یہ اپنی فیملی کو لے کے آئے گا. اگر آپ کی پالیسی تھی تو اتنے 5 سالوں میں پالیسی چینج ہو گئی ہے. سو اٹس اے سائیکل, دے ڈو دیٹ. اگلے 5 سالوں میں پھر منیمم ہوگا اور ہر بندہ آئے گا چلو یار UK چلیں. اور یہ تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے. آسٹریلیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں لاء میں, UK میں بھی اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہوتے ہیں لاء میں. بالکل. پھر بھی لوگ جانا بھی چاہ رہے ہیں, اور ہوتا یہی ہے, میں کافی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پھر بھی چلے جاتے ہیں, اینڈ دین اٹس اے سائیکل. وہ پھر PR کے اس چکر میں پھنسے رہتے ہیں. کچھ لوگ سٹیزن شپ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, سٹیزن ہو جاتے ہیں, اور کچھ اس سائیکل میں سٹیزن نہیں لے پاتے ہیں, اینڈ دین دے آر اسٹک ان دیٹ سائیکل. اب وہ سٹیزن شپ بھی نہیں لے پا رہے, اور اب وہ دے کائنڈ آف اسٹک کہ اب میں کیا کروں, واپس پاکستان چلا جاؤں یا میں اب یہاں پہ کوئی اور راستہ نکالوں. ایونچولی میرا یہ خیال ہے, اور مے بی یو وڈ بی اے بیٹر گائیڈ آن دس, کہ
ایسا کون سا سولوشن ہے جو کہ فیزیبل ہوتا ہے اس سینیریو میں کہ فار ایگزامپل کیا لوگوں کو پھر موو ہی ان ممالک میں کرنا چاہیے، جس طرح آپ نے جرمنی کی ایگزامپل دی ہے کہ پھر آپ موو ہی جرمنی میں کر جاؤ جہاں پہ لینگویج بیریئر ہوگا شروع میں، بٹ ونس یو آر گڈ ود دی لینگویج آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ یہیں پہ رہ سکتے ہو اور جاب اپرچونیٹیز بھی وہاں پہ بہتر ہیں. یا لوگ کینیڈا کی امیگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ویدر انوائرمنٹس اچھے نہیں ہوں گے مگر لوگ وہاں پہ بھی سٹیزن شپ کی طرف ایٹ لیسٹ ایک آسان راؤٹ ملتا ہے انہیں ریلیٹیولی. آئی مین یو ول لاف آن دس کہ ابھی ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نا یہ میری تھاٹ ہے کہ اگر کوئی باہر آ رہا ہے نا مارکیٹنگ، حالانکہ میں نے خود مارکیٹنگ کا بزنس اسٹڈی کیا ہوا ہے، لیکن اب جو آ رہا ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف نا انٹری ڈھونڈ رہا ہے وہاں پہ، ان کو شوق نہیں مارکیٹنگ کا، سافٹ سب لگتا ہے ایزی سبجیکٹ ہے کر لو. مطلب مجھے تو مارکیٹنگ بہت پسند ہے، دیٹس وائی ایم رننگ مارکیٹنگ ایجنسی ایز ویل. لیکن کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نا وہ کہتا ہے یار بس ہم نے آنا تھا تو سب سے ایزیسٹ کورس لگا ہے مارکیٹنگ اینڈ بزنس کا نا، ایزی MBA کر لی، BBA کر لیا، انٹرنیشنل بزنس کر لیا، کوئی بھی ایزی کورس کر لیا. اس سب کنٹری چوز کرنے سے پہلے نا آپ کو ڈگری چوز کرنی ہے. اگر آپ اب کتنے لوگ ہیں ریسرچ کر کے یہ اب 90% لوگ آج کین ٹیل یو کہ وہ کہتے ہیں ایزی. 80% جو لوگ ہیں نا جی وہ پاکستان سے باہر بھاگنے کی ڈگری چوز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس the point. اگر آپ نے 15,000 کون جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پڑھنے کوئی جاتا ہو. لیکن اگر وہ جب انہوں نے پڑھنا تو ہے ہی نا، کلاسز 10 منٹ اٹینڈنس تو کرنی ہے. اگر آپ ایسی کوئی ڈگری کر لو نا کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ ڈیمانڈ ہے، چلو UK میں نہیں ہے یار، فرانس میں ہوگی، جرمنی میں ہوگی، سوئٹزرلینڈ میں ہوگی، کینیڈا میں ہوگی، امریکہ میں ہوگی، آپ ایک انٹرنیشنل ڈگری کرنے جا رہے ہو تو کوئی اچھی ڈگری کرو کہ جو آپ کو کل کو کام بھی آئے. اگر آپ BBA MBA کرنا ہے یا تو آپ بہت اچھے مارکس سے کرو کہ جی آپ گولڈ میڈلسٹ ہو تو کہیں یس یو نو دس گائے از ونڈرفل. لیکن آپ نے فار دا سیک، جس طرح آپ نے کہا فار دا سیک آف گوئنگ ابراڈ آپ نے کرنا ہے نا، تو پھر آپ اس میں اسٹک ہو جاتے ہو. دوسرا تھاٹ یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ ایوریج سیلری کیا ہے لوگوں کی آفٹر گریجویشن؟ 50,000 70,000 لاکھ سے میرے خیال سے شروع نہیں ہوتی کسی کی، میرا ذاتی خیال ہے. آئی ہیونٹ چیک دا لیٹسٹ اسٹیٹس. لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یار باہر کچھ نہ کچھ کر کے نا اس سے زیادہ ہی نا، مطلب 300 پاؤنڈ کر لو رفلی اگر وہ بچا بھی لیتے ہیں، سو دے ٹاکنگ اباؤٹ لائک 100K. تو کہتا ہے یار 300 بھجوا دے تو 100K تو بھجوا رہے ہوں گے، تو پاکستان میں 70-80 ہزار ملنے ہیں، اس میں تو کھانا پینا، ٹریولنگ، فیول اینڈ آل دیٹ، اور ٹینشن بھی. تو اس طریقے سے تو یہ بھی کافی لوگوں کا تھاٹ ہے. لیکن ایک پرابلم اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں زیادہ تر تو یہ وہ والا اسٹوڈنٹ ہوگا نا جو 18-20 سال یا چلو 20 سے 22 سال کی ایج بریکٹ میں ہوگا. اس ایج بریکٹ کے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. موسٹلی تو ایجوکیشن اور اویئرنیس کا پرابلم ہے نا. کسی کا رشتہ دار انگلینڈ میں تو وہ کہتے ہیں انگلینڈ چلے جاتے ہیں، کسی کا رشتہ دار کینیڈا میں تو وہ کہتے ہیں کینیڈا چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس ایک سکسیس اسٹوری پہنچ گئی آسٹریلیا کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب آسٹریلیا چلا جانا ہے. اگر ہم لوگوں کے پاس سکسیس اسٹوریز کی بیسس پہ ہی فیصلے لینے تو یا تو ہمیں وہ سکسیس اسٹوریز کو بہتر ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، سو دیٹ ایٹ لیسٹ اویئرنیس تو بڑھ جائے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یار کون سے ملک میں جانا ہے اور کون سے میں نہیں جانا، اور اسی طرح سے کون سی ڈگری کی طرف جانا ہے اور کون سی ڈگری کی طرف نہیں جانا. ایسا ہی ہے. ایک تو اویئرنیس 18 سے 22 سال کے لڑکے کو ہونی چاہیے نا، کیونکہ اس کا یا کوئی بڑا بھائی یا اس کے پیرنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے ہونے چاہیے. یا آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ گوگل پہ اچھے اسٹارٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو کہ یار آپ کسی بھی اچھے اتھینٹک بزنس سائٹ کی رپورٹ دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ یار یہ ڈیمانڈنگ اسکل اور میرا اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہے، اتنا تو ان کو نہیں ہونی چاہیے. سر اگر آپ پنجاب والی سائڈ پہ چلے جائیں نا اور آپ بندے کو دیکھیں پراڈو میں گھوم پھر رہا ہے اور عیاشی کر رہا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کہندا ساڈے بھرا باہر ہوندے یا زمیندار ہے، سمپل سی بات ہے، ساڈے بھرا باہر ہوندے. یہ وہ مطلب ایک فیلڈ ہے سر، یہ مطلب ایک میرا پورٹ فولیو ہے کہ میرے جو ہے نا بھائی باہر ہوتے ہیں اور وہ مجھے پیسے بھیجتے ہیں. سر چھوڑیں مجھے بتائیں، پاؤنڈ کماتے ہیں پاکستان آ کے جب چینج کرتے ہیں مزہ آتا ہے؟ یس ایبسولوٹلی. میں کیوں کہوں نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. پیسہ کمانے کا مزہ نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کا پیسہ خرچ کرنے کا مزہ ہے. اور یہی بات ہے کہ آپ 5 سال بعد بھی آؤ نا تو آپ جو 2 مہینے کے لیے ہالیڈے پہ آتے ہو یو انجوائے اٹ. اور یہ ہر بندہ کہتا ہے. ویسے کہ نہیں ایسے نہیں، میں مطلب I'll be honest with you guys, you know ایک ہے نا کرنسی ویلیو کا فرق ہے. ایون آپ دبئی سے بھی آ جائیں، US سے بھی آ جائیں، آسٹریلیا سے بھی آ جائیں، ایک فرق ہے. آپ کی بائنگ، آپ کی اسپینڈنگ پاور تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے مطلب اٹس ریئلی گڈ اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن اگین اگر آپ نے آنا ہی ہے، محنت کرنی ہے، تو ایسے کام کریں کہ تھوڑا اچھا سیٹ اپ ہو سکے، کیونکہ اٹس ناٹ تھنگز آر ایزی ایز کمپیئرڈ ٹو اب اتنا ایزی. اصل میں لوگ فیسینیٹنگ ہے. دیکھیں نا اب آپ آئے ہیں باہر سے، آپ رشتہ داروں میں آئے، پاؤنڈ چینج کرائے ہیں، اور انہوں نے جو بھی ہے جتنے بھی ہے سر، جتنے بھی کرائے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں بھائی بندہ آیا 2 مہینے کے لیے، جو کہہ رہے ہیں کر رہا ہے، جدھر لگا رہا ہے پیسے، وہ انہوں نے امپریس تو ہونا ہے. پھر ان کا مقصد تو یہی ہوگا کہ بھائی ہم نے باہر جانا ہے. بھائی آئے تھے باہر سے، انہوں نے سیم نوٹ. ابھی آپ دیکھیں لینڈ لارڈ جو ہیں
وہ آئی تھنک ایز کمپیئر ٹو کہ باہر سے آتا ہے جاب کر رہا ہے چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہے لینڈ لارڈ آپ دیکھا آپ ویو لے چلے جائیں کتنی ویئرڈ کھڑی ہے آپ کو لگتا ہے سارا باہر کا پیسہ نہیں لوکل بھی ہے تو وہ بھی پراپرٹی ڈیلرز پراپرٹی ڈیلرز ہیں ہمارے اپنے دوست ہیں مطلب یو نو دے آر ہیونگ بیٹر لائف ایز کمپیئر ٹو پیپل ہو آر ورکنگ یعنی پراپرٹی میں پاکستان میں لوگوں نے بہت پیسہ کمایا. اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اف جب ابھی مدثر بات کر رہے تھے کہ اسٹوریز ہے نا لیکن اسٹوریز ریئل کتنی ہیں یہ بھی بات ہے نا. آج کل تو لوگ کورس بیچنے کے لیے یا اپنے وہ کانٹینٹ بیچنے کے لیے آپ کہتے ہیں او جی مطلب رینٹ پہ آپ نے 100 پاؤنڈ میں لے لی جی بینٹلے لے لی اور آپ نے کہا او مائی گاڈ یو نو دس از the life I'm you know living in UK USA or America or you know Canada or Australia wherever you are. اب آپ گوگل کر لیں مطلب سستی مل جاتی ہیں وہاں پہ گاڑیاں ٹھیک ہے 100 پاؤنڈ یا 200 250 پاؤنڈ میں آپ کو بینٹلے مل جائے گی نہیں ملے گی تو کسی بندے سے کہیں گے یار مجھے ایک ویڈیو بنا دو 5 منٹ یار بنا لے آگے ساڑھے رشتہ دار تو پاگل ہوں آپ لامبورگینی والے کو روکیں گے اسے کہیں گے یار ایک منٹ میں ویڈیو بنا لوں تو کہنا ہاں ٹھیک ہے بنا 2 منٹ کی ویڈیو بناؤں گے لوگوں نے کہنا او یار ہی گاٹ لامبورگینی. اچھا اگر ہم آئیں اب بزنس سائڈ پہ آپ جو اپنا کور بزنس ہے جو آپ تھوڑا بہت ہمیں پہلے بتائیں ایک تو آپ کے ای میل مارکیٹنگ کر کس طرح رہے ہیں اور یہ انڈسٹری کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے کیونکہ اب میں ویسے تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ دس از سارٹ آف اے بلومنگ انڈسٹری اور اب اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے. لوگ ای میل مارکیٹنگ کو سارٹ آف اس طرح سے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے کال سینٹرز یوز ہوتے تھے. بٹ آئی تھنک ای میل مارکیٹنگ تھوڑا سا آپ نہیں سوچتے کہ تھوڑا سا اولڈ پروفیشن ہو گیا ان ٹرمز آف ڈیجیٹل. اب ڈیجیٹل نے ایک دم بوم لیا ہے تو ان ٹرمز آف جو پلیٹ فارم ہے سوشلز وہ کافی ایوالو ہو گئے تو ای میل مارکیٹنگ ابھی بھی کیا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے؟ آئی تھنک ٹیل یو اے فنی اسٹوری. جب میں نے کمپنی اسٹارٹ کرنی تھی تو obviously we were in marketing لیکن میں نے ای میل مارکیٹنگ کی سائڈ کو کور نہیں کر رہا تھا. we were doing like social medias and you know PPC and all that and that was my expertise. So you know my friend Amir we were sitting and ہم نے کرپٹو کانفرنس کور کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں let's make an email marketing agency. who reads email these days? It's dead. تو میں نے کہا کون ہے نا کہتا you know what just go on Google and write کہ ای میل مارکیٹر کی سیلری کتنی ہے 24-25 ہزار ہونی ہے یو کے میں یا اتنی ہونی ہے امریکہ میں بھی ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ گڈ ای میل مارکیٹر نارمل ود لائک 1 year experience if he's good and he knows like good like softwares like HubSpot, Klaviyo and all that he earns more than 45-46K which is pretty much equivalent to 1 year couple of experience doctor how you would say اور امریکہ میں 100K سے above ہے. So the people are not stupid paying that amount of money. مجھے لگتا ہے آپ یہ جو ای میل مارکیٹنگ کا بزنس کرتے ہیں انہوں نے یہ مارکیٹ میں مشہور کیا ہے دس بزنس از ڈیڈ. نہیں اور آئی تھنک ای میل مارکیٹنگ واحد مارکیٹنگ ہے جو آپ کو 40x تک ریٹرن دے سکتی ہے بیکاز ایوری باڈی ای میل دیکھیں ابھی آپ کو جی میل پہ جائیں پروموشن پہ کلک کریں تو 100 ای میل. دا آرٹ از یو جسٹ اوپن 1 ای میل جس میں شاید آپ کو انٹرسٹ بھی نہ ہو. مے بی یو ہیو اے نیو لیٹسٹ فون لیکن آپ کو ایسا ہی وہ سبجیکٹ لائن ہم لکھتے ہیں یا کسی نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں بے شک فون نہیں لینا اوپن تو کروں نا ٹھیک ہے. اینڈ دس از ہاؤ دا گیم بگین. کنورژن ریٹ کتنا ہے اگر آپ لیٹ می گیو این ایگزامپل کہ 100 ای میلز جاتی ہیں 100 ای میل سے اپروکس کیا کنورژن ریشو آتا ہے؟ ڈپینڈنگ آئی تھنک a good will be around 2.5%. 2.5%, which is really good. Really good. Industry benchmark is around 1%. But we do get like 3.5 to 4% as well depending upon the campaign and product. Like 2.5 is satisfaction hit ہو جاتی ہے. اور یہ میں کنورژن ریٹ کی بات کر رہا ہوں. اس میں پھر اوپن ریٹ ہوتا ہے کلک ریٹ ہوتا ہے بیکاز یو نو اف somebody opens the email the game begins. We know that he opened the email. We know he clicked on the link. We know کہ وہ ویب سائٹ پہ کہاں پہ گیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ویب سائٹ پہ جا کے اس نے دیکھا ہے وہ یہ کافی لینا چاہتا تھا کافی اویلیبل نہیں ہے اور پھر ہم نے اس کے لیے لکھا ہوا یار ہاں یہ والی اگلی بار کافی آئے گی تو اپنا ای میل چھوڑ جاؤ. پھر ہمیں پتا ہے اس کا ای میل آ گیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ بھائی کافی آ گئی ہے لینی ہے کہ نہیں لینی ہے. اگر وہ پھر بھی ریڈ کر رہے ان کا انٹرسٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا کافی کمپنیز ہیں آپ اکثر جاتے ہیں آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ 3-4 چیزیں کارٹ میں ڈالتے ہیں یو آر لائک نہیں یار بعد میں لوں گا. ساتھ ہی نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ دوست فری ڈلیوری لے لو. دس از ہاؤ دے پلے. اینڈ اگر آپ کو میں اسٹارٹس وغیرہ اس طرح ساری چیزیں دکھاؤں یو ول بی سرپرائز کہ کس طریقے سے ٹریک ہوتا ہے. اگر یو نو اینڈ اٹس گڈ بیکاز آپ کو پھر ایک کمپیٹیو مارکیٹ بھی ہے نا. اگر آپ نے چیز لینی ہے اور آپ انٹرسٹیڈ ہیں لیکن آپ کو ایک اچھی ڈیل نہیں مل رہی لیکن ہم آپ کو پیچھے سے ای میل مارکیٹر جو ہیں وہ آپ کو بالکل فالو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ڈیل لینی ہے. نو بڈی کین فورس یو بٹ obviously they help you get the best product. They help you get that product at a good price as well and they help you get the thing you want. ابھی آپ گئے ہیں آپ نے یہ ٹی شرٹ خریدنی تھی آپ کو نہیں ملی آپ کے سائز کی اینڈ یس آپ نے ایک ٹی شرٹ خرید لیا. I'll give you a funny example and ابھی دیکھیں فار ایگزامپل اف یو ہیو اے کمپنی جو بیبی کلوتھس بیچتی ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے 2 سال کے بچے کے لیے کپڑے لیے ہیں. ناؤ دا گائے نوز دیٹ یو ہیو 2 year kid at home. سو اس نے ٹریک کر لیا آپ کو
ابھی وہ آپ کو 2 سال کے بچے کے نہیں کپڑے بھیجے گا, مارکیٹنگ بھیجے گا, وہ 2-3 سال کے بھیجے گا کہ 3-year-old kids arrived and you know they have this offer, that offer. اور وہ پھر آپ کو ایز اے کسٹمر لے کے جب تک آپ کا بچہ 8-9 سال جب اس کے سارے پروڈکٹس نہیں ہوں گے نا, وہ آپ کو شو کرتا رہے گا. اینڈ دس از ہاؤ دے پلے. اینڈ ڈاٹا از دا مین امپورٹنٹ تھنگ. آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اگر آپ دیکھا نہیں ویب سائٹ وغیرہ کہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں ای میل ایڈریس ڈالو, تھوڑی انفارمیشن ڈالو, ہم انٹر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. اینڈ پھر وہ بیہیویئر ریڈ کرتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ویب سائٹ پہ گئے ہیں, آپ ہالسٹر پہ گئے ہیں یا ارمانی پہ گئے ہیں یا کسی پہ گئے ہیں یا بربری پہ کسی برانڈ پہ گئے ہیں, اور آپ نے لارج سائز کی ٹی شرٹ لی ہیں. اب اس کو پتا ہے کہ بھائی لارج سائز کی ٹی شرٹ پہ آفر لگیں گے نا, تو میں نے مدثر اور ولید کو دکھانی ہے. صحیح ہے. اور یہ ڈاٹا آپ کے پاس ہوتا ہے, یہ کمپنی آپ کو بتاتی ہے کہ یار کمپنی ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہے. وی رن اکاؤنٹ فار دا کمپنی نا. وہ کہتے ہیں ہمارا اتنی آڈینس ہے, ہمارے پاس 4 لاکھ ناٹ کسٹمر, لیکن ہمارے پاس ڈاٹا بیس ہے جو آئے ہیں, کچھ کسٹمرز ہیں, کچھ انٹرسٹیڈ ہیں. پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. اب ظاہری بات ایسا نہیں ہے کہ بندے نے 7 دفعہ ای میل نہیں کھولی اور ہم اس کو کرتے رہیں گے, بیکاز یو نو یور ڈومین کین بی اسپیمڈ. پھر ہم اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں بیکاز وی وانٹ کوالٹی لیڈز ایز ویل. بیکاز آج کل یہ جو ہیں آپ کے پرووائڈرز وغیرہ وہ کافی نوٹس کرتے ہیں کہ اگر آپ اسپیمنگ کریں گے تو یو ول بی آؤٹ آف دا بزنس. So it's not like that. اور آن دا سیم نوٹ آپ نے اگر ڈاٹا بیس بلڈ کرنا ہے, وہ بھی ایک آرٹ ہے. آپ نے ایسا نہیں کہ آگے اپنے کسٹمر کہنا ای میل ڈالو, ای میل ڈالو, ای میل ڈالو, اس میں ایسا نہیں ہوگا. آپ نے ان کو کوئی ایسے انسینٹیو دینے ہیں کہ ہاں اگر وہ کوئی کہ آپ کو فری نیوز لیٹر اور فری آفرز اور 10% آف اور 5% آف دیتے نہیں. آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اچھے برانڈ وغیرہ کی, تو آپ کہتے ہیں ہاں یار فرسٹ ٹائم وزٹر ہو, ای میل ایڈریس وغیرہ ڈالو اینڈ گیٹ 10% آف. کیوں ایک ای میل سے 10% آف کیوں دے رہے ہیں؟ بیکاز ان کو پتا ہے کہ اگر آپ کے ایک بار ان کے پاس کانٹیکٹ آ گیا, دے ول فالو یو اینڈ دے ول سیل یو. ابھی آپ نے 100 پاؤنڈ کی شرٹ لی ہے, تو ان کو پتا ہے کہ اس کا کانٹیکٹ ڈیٹیلس آ گئی, وی ول بی ایبل ٹو سیل ہم ناٹ 1000 بٹ ایٹ لیسٹ 300-400 مور. ان کو پتا ہے. اور ورنہ ان کو پتا ہوگا ابھی آفر اکثر ہوتا ہے, سم ٹائم یو نو وی آر بائنگ سم اسٹف. اکثر دوست سے فون کرتے ہیں, یار یہ برانڈ ہے, تیرے پاس اس کی کوئی آفر ہے؟ یو جسٹ گو ٹو یور ای میل, ہاں یار مجھے 30% آف آیا تھا سپر ڈرائی کا. اچھا ہاں یار میں تجھے فارورڈ کرتا ہوں, وہ کوڈ ڈال اور ڈسکاؤنٹ لے لے. So this is how things work and this is they make a lot of money. یہ کیسے ای میل مارکیٹنگ کی انڈسٹری کیسے ایوالو ہوئی ہے افریقہ کے شہزادے کے اکاؤنٹ سے؟ That's different. That's spamming. That has nothing to do with email marketing. That is spamming. Spam. اور وہ اس دن وہ علی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ you are the guys who sent that email. No, absolutely not. 100% no. وہ spamming ہے and everybody knows that. وہ پتہ نہیں I don't know کون لوگ ہوں گے جو شہزادے کو فون کر لیتے ہوں گے. سر مجھے تو آتا ہے کوک کی طرف سے میسج آتا ہے کہ آپ کا 1 ملین پاؤنڈ کا جو ہے نا وہ پرائز بانڈ نکل آیا ہے. پرائز بانڈ نکل آیا, وہ خوش تو بہت کرتا ہے بٹ یہ ہے کہ اصل میں کبھی بھی نہیں نکلا. That has nothing to do with email marketing at all. بالکل بھی نہیں. ای میل مارکیٹنگ کا ڈفرنٹ ہے. آپ کا ای کامرس اسٹور ہے, آپ کے پروڈکٹس ہیں, اینڈ یو وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل ٹو ٹیل یور آفرز, ٹو ایجوکیٹ دیم, اویئرنیس کیمپین کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے. تو ای میل مارکیٹنگ کا سورس ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل. سم ٹائم وی ہیو اے لاٹ آف کیمپینز. آئی تھنک ہماری 40% کیمپینز اویئرنیس والی ہیں. کلائنٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو سیل دیٹ. اویئرنیس کیمپین میں آپ لوگ اسی طرح کولڈ کالنگ ہے؟ نہیں, کولڈ کالنگ آپ ای میل میں بتاتے ہو, جو بھی برانڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ان کو لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہو کہ دس از اے برانڈ, یو آر ناٹ سیلنگ اینی تھنگ, یو آر ناٹ گیونگ اینی آفر. آپ بتاتے ہیں دس از ہو وی آر, دس از آور برانڈ از. برانڈنگ کرتے ہیں, آپ اویئرنیس دیتے ہیں. سم ٹائم یو نو وی ہیو کلائنٹ جو کہتے ہیں کہ جی دے آر ناٹ لوکنگ فار سیل ان دیٹ پرٹیکولر کیمپین. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے برانڈ اویئرنیس کرنی ہے, لوگوں کو کسٹمر کو بتانا کہ وی آر ہیئر اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ آپ آج بھی دیکھتے ہیں بل بورڈ وغیرہ کیوں لگے ہوتے ہیں. وائی ڈو KFC اینڈ کوکا کولا نیڈ بل بورڈ؟ کبھی دیکھا ہے آپ بل بورڈ دیکھ کے کیا نام ہے, آپ کہتے ہیں یار آج پیپسی پینی ہے یا KFC جانا ہے؟ نو. لیکن وہ دے وانٹ ٹو بی ان فرنٹ آف یو, دے وانٹ ٹو ٹیل یو کہ وی آر ہیئر. اب آپ کو لگتا ہے یہ مارکیٹنگ بزنس, ای میل مارکیٹنگ UK میں تو کافی زیادہ یہ بزنس چلتا ہے, یہ بزنس پاکستان میں بھی چل سکتا ہے؟ بالکل چل سکتا ہے. کس کے پاس ای میل نہیں ہے؟ آپ یوز کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں 80% لوگوں نے ای میل صرف اس لیے بنائی ہے کہ ہم سوشل اکاؤنٹس بنا سکیں. سوشل اکاؤنٹ بنا سکیں, لیکن آپ کو ای میل آتی ہے 30% ڈسکاؤنٹ ہے یا 40% ڈسکاؤنٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آفر آپ لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ کو مطلب آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے, یو ول اوپن دیٹ ای میل. آپ کو کوئی بھی ہوگا ڈیفینیٹلی, Draaz.pk کی کمپنی ہے, اس کا آتا ہے کہ جی یو نو فری ڈیلیوری فار نیکسٹ 30 days, یو ول اوپن دیٹ ای میل. آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اس کا ای میل مارکیٹنگ کا ود ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیونکہ یہ پارٹ تو بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہی پارٹ ہے. ان کمپیریزن ٹو ای میل مارکیٹنگ ود سوشل میڈیا مارکیٹنگ, کس کا امپیکٹ زیادہ ہے, کیا فیل ہوتا ہے, یا دونوں ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان ٹرمز آف؟ دونوں کا امپورٹنٹ رول ہے, ڈیپینڈ آن یور بزنس ایز ویل. اگر آپ کا کوئی بزنس ہے, لیٹس سے کوئی کلیننگ کا بزنس ہے یا کچھ ایسا بزنس ہے, اس میں آپ کو مے بی ادر کوئی ویز آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑ جائیں, صحیح ہے, لائک PPC کرنی پڑ جائے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی پڑ جائے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا پروڈکٹ کیا ہے, آپ کا بزنس کیا ہے.
کئی بزنسز کے لیے ای میل مارکیٹنگ ورک نہیں کرتی. سم ٹائم پیپل جسٹ وانٹ لائک کوئک سیلز اینڈ دیٹس اٹ. برن اینڈ چرن کہتے ہیں کہ بس جلدی سیل نہیں اینڈ خلاص. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں, پی پی سی میں بہت زیادہ پیسہ پھینکتے ہیں, $20,000 $20,000 پھینکتے ہیں, سیلز نکالتے ہیں. ان کے پروڈکٹ ایسے ہیوی ہوتے ہیں کہ مے بی ان کا وہ مشینری بیچ رہے ہیں, میڈیکل اکوپمنٹ بیچ رہے ہوں, ان کو پتا ہے کہ یار اگر ہم $20,000 لگائیں گے اور 2-3 لاکھ کے پروڈکٹ بیچ لیں گے اور وہی کسٹمر ہمارا ریپیٹ ہوتا رہے گا, وی آر گڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں نے پتا کہ ہمارے کسٹمر ہیں ہی گنے چنے. لیکن اگر آپ, میں کہتا ہوں کوئی لیٹس سپوز آپ کوئی چارجر بیچ رہے ہیں یا آپ کوئی اور کپڑے بیچ رہے ہیں یا کچھ بھی شوز بیچ رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے کانسٹنٹلی لوگوں کے سامنے رہنا ہے, فیشن چینج ہو رہا ہے, میرے پروڈکٹس نہیں آ رہے ہیں, میرے اسٹائلز نہیں آ رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل کہ یار ہاں میں ہوں. بیکاز اف یو لائک اے برانڈ لائک نائکی, آپ کو پسند ہے نا, آپ جب ضرورت ہوگی تب جائیں گے. لیکن نائکی بھی تو آپ کو بتانا چاہتا ہے نا کہ بھائی ہم ایک اور چیز لے کے آئے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں, وی ہیو اسپینڈ منی ویئر وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ منی. یس صحیح ہے. ابھی اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس شوز ہوتے ہی ہیں, یو آر فائن, لیکن ایسی ڈیل آتے کہتا ہے یار لے ہی لیتے ہیں. سو دے نو دیٹ یو آر لائک اسنیکر لور, شو لور اور وٹ ایور, لائک آپ کو کس چیز کا شوق ہے, آپ کو ڈریسنگ کا, جو بھی آپ کا پروڈکٹ, آپ کو واچز کا شوق ہے, تو آپ کو فالو کرتے ہیں. سم ٹائم یو نو آئی وانٹڈ ٹو بائی دس واچ فار لائک £10,000, لیکن وہ ایک دم آپ دیکھتے ہیں کرسمس کے ٹائم پہ وہ £6,000 کی لگی ہوئی ہے, اینڈ یہ کہتے ہیں یار لینی تو تھی نا, سال بعد بھی لینی تھی, ابھی لے لیتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ دے میڈ منی. سو اٹس پارٹ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ, بٹ ڈیپینڈز آن یور بزنس کہ کیا ہوتا ہے. کئی بزنس کے لیے ساری یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, وہ سوشل میڈیا بھی کرتے ہیں, وہ پی پی سی بھی کرتے ہیں, ای میل مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, وہ کولڈ کالنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کئی بزنسز ہیں وہ کہتے ہیں نا وی جسٹ وانٹ ٹو ڈو پی پی سی. کئی بزنسز ہیں وہ کہتے ہیں وی جسٹ وانٹ ٹو ڈو ای میل مارکیٹنگ ایز ویل, کیونکہ ہمارے پاس 1 ملین یوزر ہیں, ہم انہیں کو سرکولیٹ کرتے رہیں تو وی آر فائن. لیکن آپ کو جب آپ ڈیجیٹل گیم میں آتے ہیں تو آپ کو سارے ایریاز کور کرنے پڑتے ہیں. امپورٹنٹ گیم یہ بھی بہت ہے بزنس میں کہ ریپیٹنگ کسٹمر کتنا, جتنا ریپیٹنگ کسٹمر ہوگا اتنا ہی برانڈ ویلیو انکریز ہوتی ہے. بالکل. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ریپیٹڈ کسٹمر کس کا, اس کے اپنے اسٹارٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کے ریپیٹڈ کسٹمر, اٹ مینز یور پروڈکٹ از گڈ. ابھی ہمارے پاس ہیں کچھ ایسے کسٹمر, مطلب انہوں نے میٹریسز کمپنی بنائی ہے, اینڈ پہلا تھاٹ تو یہ آتا ہے اتنے میٹریسز کمپنی ہے یار, اس میں کیا آئے گا. اینڈ دیٹ گائے بلڈ اے بزنس آف £2 million in like 2 years. I was surprised as well. Obviously, we did his marketing because ہم نے اس کو مطلب. آپ نے کتنے کمائے؟ 2 ملین اس نے تو کمائے. I can't tell you. But آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ No, it's good. It's good. Alhamdulillah. I can't complain. میں ایسے کہوں گے نہیں, Alhamdulillah. So far, so good. We are doing good. For numbers, like, why can't we just, have a discussion around inspiration for it? کہ how much of a, sort of, I think commission model ہوتا ہے یا no, we charge account fees as well. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنا ہیوی ہے. اگر we will charge different amount for a customer who has like 100K database, and وہ کہتا ہے میں نے 5 کیمپین چلوانی ہے, میں نے کاپی رائٹنگ کروانی ہے نہیں کروانی, میں نے ڈیزائننگ کروانی ہے کہ نہیں کروانی. ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سا سافٹ ویئر یوز کروانا چاہ رہا ہے. وہ ہب اسپاٹ پہ اس کا ہے سارا پلیٹ فارم, یا اس کا کلیویو پہ ہے, یا کسی اور پہ ہے, تو ڈپینڈ. اور اس کے بعد اگر فار ایگزامپل ایک اور کسٹمر آتا ہے, آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں یو نو واٹ, آئی ایم اے بگ گائے, I have 2 million email addresses database for my customers and I want to reach out to them. تو ہم ان کے لیے جو کیمپینس کریں گے وہ ڈفرنٹ پرائسز ہوں گے. اسٹارٹ فرام لائک $1,000 you would say, and it goes up to like $7,000 as well, depending upon the client and how many campaigns they want to do. اگر وہ کہتا ہے میں نے ایک کیمپین کرنی ہے تو اٹس اوکے, نو پرابلم. اور آپ نے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ای میل بھیج دی تو بس ختم, آپ نے اس کی فالو اپ ای میل بھی کرنی ہوتی ہیں. اینڈ یو کین ناٹ, اٹس ناٹ ون کلک. ابھی آپ مجھے کہیں گے یار ہاں ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, ہمارے لائک وی ہیو لسٹ آف لائک 100 پوڈ کاسٹ ویورس, ناٹ 100,000, اور آپ ان کو 15 منٹ میں ای میل کر دو. آئی وانٹ پیپل ڈو دیٹ. یو کے میں سیزنڈ بزنس بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بزنسز کی انفارمیشن بہت ہوگی ان ٹرمز آف کہ ابھی سیزن ہے, یہ چلا ختم ہو گیا بزنس, یا اس ٹائم کون سے بزنس کا بہت زیادہ بوم آیا ہوا ہے یو کے میں, اف یو تھنک کہ آپ کے ٹاپ آف مائنڈ میں کیا ہوگا؟ ہر بزنس کی نا انڈسٹری میں کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن از ون آف دا بومنگ بزنس بیکاز لائک وی ڈسکس ان دا فرسٹ پارٹ کہ کافی جو لوگ ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں اسٹڈیز کے لیے, اینڈ دے ہیو ٹو اسٹے ان اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن. آئی ہیو سین لائک اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن گروئنگ لائک اینی تھنگ, بٹ obviously you need millions of pounds for that to build that until unless you buy a small house. Construction industry is booming, services business is booming as well. Because for inflation, where people are looking to outsource work to the local companies who are affordable. They still don't want to go, majority people, to like India or Pakistan or other countries. So that's why they're looking for agencies jo thodi reasonable ho, but they have good reputation as well. So services business hai, is tarah ke kafi businesses hain jo grow ho rahe hain, and people are doing with good startups as well. You will always see new companies. سب باتوں سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کام ہے نا تو دنیا میں ہر جگہ چل جائیں. Yes. کام آپ کو کرنا ہے, آپ کو ہنر ہے نا تو آپ کام کر لیتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ اگر اسٹرک رہتے ہیں ایک بزنس پہ, اگر آپ کہتے ہیں میں 5-6 مہینے میں کام کیا نہیں مزہ آیا چلے گا نا,
وہ کام نہیں ہے. آپ کسی بھی کام میں 2-3 سال لگائیں, وہ آپ کو دے جائے گا. Consistency is the key. ابھی دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے فار ایگزامپل کوئی مرکز F6 ہے, ہم نے کتنے دکانیں دیکھی ہیں جو 20 سال سے بھی ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ان 20 سال کے ساتھ دکان ایک اور آئی ہے, وہ بھی ان سے ساتھ ہی بزنس کر رہی ہے. ہاں, کسٹمر تو وہی ہیں, تھوڑا انکریز بھی ہوئے ہیں. ابھی کسی نے ایک دکان بنائی ہے تو وہ بھی, ابھی آپ کا پوڈ کاسٹ ہے, اب آپ کے ذہن میں پہلا تھاٹ آئے گا یار there are a lot of millions of people doing that, but inshallah you will do wonders and you will have your own space as well. کہاں سے آئیں گے, you will do it. تو وہ اپنی اسپیس ہم نے خود بنانی ہوتی ہے. مطلب کچھ کمپنیز ایسی ہیں, فار ایگزامپل کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, وہ ایسی کمپنیز میں جو 50-60 سال سے چل رہی ہیں اور نئی بھی آ رہی ہیں, وہ بھی کما رہی ہیں پیسے, اور پرانے والے بھی کما رہے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو تھنک ریئلسٹکلی, لائک آئی واز ڈسکسنگ, ابھی وہ شاہد انور ہے بھائی جان, ٹھیک ہے, I don't mind like whatever he says to Pakistan and all that, I don't have an issue with that. He can say whatever he wants, people will say him like anything they want, ٹھیک ہے, ان کے اپنے. لیکن you know you don't need to fool people. وہ کیا کہتا ہے کہ جی, ابھی ریسنٹلی میں کزن کے ساتھ بیٹھا ہوتا, اس نے مجھے کہا یار یہ دیکھو وہ کتنی اچھی گیم بتا رہا ہے کہ جی 8,000 کا وہ موبائل ہوم آتا ہے, آپ چائنا سے منگواؤ, 15-20 ہزار ایکسپینسز آ جائیں گے, آپ 35-40 ہزار کا بیچ دو, آپ 10-12 ہزار کما لو گے. بہت اچھی بات لگتی ہے سننے میں, بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا مست آئیڈیا ہے یار, یہ کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ علی بابا پہ آپ جا کے 8,000 کا دیکھ رہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1,000 لوگے نا تو تب 8,000 ملے گا, 2 لوگے تو 8,000 میں کوئی نہیں دے گا, وہ پاگل نہیں ہے. آپ کسی ابھی خود جا کے یہ پریکٹس کر لیں, علی بابا پہ لکھا ہوگا نا اسٹارٹنگ فرام 8,000, آپ اس کو مجھے ایک چاہیے ہوگا, نہیں 1,000 لوگے تو 8,000 ورنہ 70,000 ایک پرائس ہے. اور اس کے پیچھے انویسٹمنٹ کتنی ہو جاتی ہے 8,000 اگر آپ نے $8 ملین. بالکل وہ نہیں بتاتے آپ کو. پھر سیکنڈ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہاں چلے, میں کہتا ہوں 30 میں آپ نے لے لیا, 10,000 ایکسپینسز آ گئے, ٹرانسپورٹیشن ٹیکسز کر کے 50 میں ہو گیا, آپ نے 55 کا بیچ لیا. آپ امیزون پہ بیچ رہے ہیں نا. پہلی بات آپ کے, میں اس بات کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کا نیا اکاؤنٹ ہے, آپ کے ریویوز ہیں یا نہیں ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. لکیلی آپ کو سیل مل جاتی ہے, آپ نے ڈلیور کیا, آپ نے سب چارجز پے کر دیے, مہینے بعد بندہ کہتا ہے آئی ڈونٹ لائک دس ہاؤس, مجھے اس کا مٹیریل پسند نہیں آیا. امیزون کو نو پرابلم, امیزون کا اپنا کسٹمر عزیز ہے, وہ آپ کو واپس کرے گا. تو پھر شاہد انور صاحب کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے ریٹرن کیا کرنا ہے. اب چائنا والوں نے بھیج دیا آپ کو, کسٹمر نے لے لیا, اب کسٹمر ریفنڈ مانگ رہا ہے, ریفنڈ تو امیزون آپ کے اکاؤنٹ سے دے گا. اب آپ نے اس کو ہاؤس کو اٹھوانا بھی ہے. دیر آر لاٹ آف کمپنیز جو کلیکشن کرتی ہے گڈس کی, اینڈ دے میک اے لاٹ آف منی. کیوں؟ کیونکہ ابھی میرے دوست ہے لنڈن میں, ان کا ٹی وی تھا, ان کو ٹی وی کو ڈسپوز آف کرنے میں 300 پاؤنڈ دینے پڑ گئے. تو جب اپنے گھر کو اب آپ نے دوبارہ بیچنا ہے, آپ اس گھر کو اٹھائیں گے, اس میں ڈیمیجز ہوں گے, اس کی کاسٹ کیا ہے نہیں بتائے گا آپ کو شاید انور. اس کے بعد آپ اس کو یہ کہیں گے کہ جی اگر میں نے چلو گھر اٹھوا بھی لیا کسی کمپنی کو کہہ کے یار اس کو ریموو کر رکھو ہے کہاں پہ, یو نیڈ اے اسپیس, اس کے پیسے دینے ہیں. اور پھر آپ دوبارہ ایک اور سیل ڈھونڈنے لگ پڑو گے جو کہ اگلے 3-4 مہینوں میں آئے. آپ کا رینٹ بھی پڑ رہا ہے, آپ نے پک اپ ایکسپینسز بھی کیے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ اگر آپ کا یہ سین ہو گیا تو یہ آپ کا تو $20-25 ہزار نقصان ہو گیا. وہ نہیں بتاتا. لیکن اب گیم جو ہے زیادہ تر بزنس کی نہیں رہے گی, ویوز کی رہ گئی ہے, اسٹریمنگ کی رہ گئی ہے. زمزم الیکٹرانکس وہ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے بالکل ایسا ہی ہے دبئی میں. بالکل ہاں, ابھی آپ ان کی 4-5 شاپس ہو گئی ہے, دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی, گڈ فار دیم. اب آپ نے ان کو دیکھا, اب تک تو ان کی 50-60 شاپ ہونی چاہیے تھی, ان کی پاکستان میں, UK میں, US میں, کینیڈا میں ہونی چاہیے تھی. نہیں, وہ اب آگے ہوئے ہیں کیا نام ہے ویوز کی گیم میں. اب وہ کسی اور پراپرٹی کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی شاہد انور کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ بزنس کی بات نہیں کرتے, موبائل فون کی بات نہیں کرتے, کیونکہ اب تو وہ ان کا سیکنڈری بزنس ہو گیا ہے. اب تو وہ سوشل میڈیا آئیکن بن گئے ہیں, وہ سوشل میڈیا سے پیسے کما رہے ہیں. اب وہ ہر ٹائم سوشل میڈیا ایونٹس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی, وہ ایگزیکٹلی. اگر ان کا کور بزنس ہی موبائل فون ہے تو ابھی 5 کی بجائے 50 شاپ بن جائے, جس طرح سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ان کو ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں ہم UK میں بنائیں گے, امریکہ میں بنائیں گے, پاکستان میں بنائیں گے. دس ہاؤ یو ایکسپینڈ دی بزنس, بٹ دے آر مور انٹو لائک یو نو لائک سوشل میڈیا سیلیبریٹیز بن چکے ہیں, دے آر میکنگ دی منی تھرو دیٹ. وہ باقی سے کولیبریشن کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ایک اور گیم بھی آ گئی ہے نا کہ یار وہ جنید ہے یا یہ زمزم والے ہیں یا شاہد انور ہے. سر پاکستان میں بھی ہے ہمارے پاس ایک شاندار موبائل کے نام سے. اچھا, میں نے نہیں دیکھا. تو یہ سب آپ کولیبریشن کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ویورز ہیں 1 ملین, آپ کے ویورز ڈفرنٹ ہے 1 ملین سبسکرائبر, سوری. تو ایک کیوں کام کریں, آپ مجھ سے ملیں, میں آپ سے ملوں گا, ایک دوسرے کے ہم ٹیگ کریں گے اکاؤنٹس, آپ کے والے ویورز مجھے جائیں گے, مجھے آپ کے والے ادھر آئیں گے, اینڈ وی ول ہیو لائک ناٹ 2 ملین لیکن 1.5 ہو جائیں گے, تو وی بوتھ میک منی. سو دس ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ. اب ان کے سیکنڈری بزنس ہو گئے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے بھی ٹچ کیا تھا ای کامرس بزنس میں, میرا خیال ہے دیر از اے گیپ کہ ای کامرس پہ جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں, دے پرابلی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بلیڈنگ ایز اے ہول. ایگزیکٹلی, مجھے لگتا ہے ایسا گیپ ہے. لیکن اگر میں یہی چیز ای میل مارکیٹنگ میں ڈسکس کروں جو آپ کا کور سبجیکٹ ہے, وہاں پہ بھی کیا ایسے مسائل ہیں, واٹ آر دا چیلنجز جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان یور بزنس, جہاں پہ آپ کی کاسٹس میں یا آپ کی چیلنجز میں اضافہ ہوتا ہے؟ First of all, I will never tell anybody to start their own email marketing agency until unless they have 3-year experience. It's not simple. It's not like آپ نے PPC سیکھ لی اور PPC کمپنی بنا لی. That's different. Email marketing میں ایک نہیں ہے. You have to be good on designing as well,
because designing is the key. آپ کا ای میل کھولیے تو امیج اچھا ہوگا تو کلک کرو گے نا. So you need to understand کہ یار یہ client ہے. Second, you need to understand the business as well. Third, you need to understand the copywriting as well. And then obviously آپ جو ای میل مارکیٹنگ سافٹ ویئر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ اس کے ٹولس کو کیسے یوز کر سکتے ہو, آپ لیڈ جنریشن کیسے کر سکتے ہو, تو آپ کو ہر ایریے پہ 6 منٹ لگانے چاہیے. تو اگر میں یہ سوچوں کہ دس پوڈ کاسٹ ہیز ٹو سرو سم ون فار دیٹ انڈرسٹینڈنگ, تو آپ اپنے حساب سے کس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروائیں گے آڈینس کے لیے؟ Obviously they need to start from scratch. YouTube is the key. They learn from YouTube 6 months. اس کے بعد آپ کسی کہاں سے سیکھنا شروع کریں؟ YouTube سے سیکھیں. آپ نہیں ایز ان کیا پہلے کیا سیکھیں؟ آپ پہلے ای میل مارکیٹنگ کا کوئی بھی سافٹ ویئر پکڑ لیں جو آپ کو پسند ہے, either Klaviyo اور HubSpot. ان کے کورسز پڑھے ہوئے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہی, Klaviyo اور HubSpot. Okay, these are two good ones. I like them. آپ ان کو ان کے لرننگ کورسز ہیں وہاں پہ, آپ وہ کورسز کمپلیٹ کریں. یو ہیو انڈرسٹینڈنگ. آپ ان کا فری AI ٹولز ہیں یا یہ نارمل ٹولز ہیں؟ They are normal tools, but everything is integrated with AI these days. Everybody wants to be part of AI نا, تو انہوں نے اب AI انٹیگریشن کر دی ہوئی ہے. ہر بندے نے کہا ہاں یار AI will help you with this and that and all that. آپ ان کے سارے جو ہیں لیسنز اور کورسز ہم کمپلیٹ کریں. اس کے بعد آپ یہ ٹولز آپ کو امیج کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں یا یہ فار ای میل مارکیٹنگ؟ ای میل مارکیٹنگ ٹولز ہیں. پھر آپ نے اگر ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ادر ٹولز ہیں. جس طرح آپ ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں آپ کے پاس ڈفرنٹ ٹولز ہیں. اینڈ دین ان ٹولس کو آپ یوز کریں نا. کاپی رائٹنگ کے لیے آپ کو ٹولس تو نہیں چاہیے نا. یو نیڈ برین, یو نیڈ گڈ لائک انگلش اور لائک وٹ ایور لینگویج جس کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ چاہیے. کریٹیکل تھنکنگ چاہیے آپ کو کہ میں ایسا کیا لکھوں کہ بندہ مجبور ہو ای میل پہ کلک کرنے کے. چیٹ جی پی ٹی نو, چیٹ جی پی ٹی ڈزنٹ ورک برو. چیٹ جی پی ٹی از کامنلٹی. وہ آپ کو کریٹیوٹی نہیں دیتا. کامن چیزیں بتائے گا آپ کو, کریٹیوٹی چیزیں نہیں بتائے گا. آپ چیٹ جی پی ٹی سے لکھ کے مارکیٹنگ کر لیں. I can bet upon you کہ اگر آپ خود کریٹو ای میل لکھیں گے اور آپ چیٹ جی پی ٹی لکھیں گے, زمین آسمان کا اوپن ریٹ کا فرق آئے گا. چیٹ جی پی ٹی میرے باس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھا رہی؟ کہتا ہے 100% پتہ چل جاتا ہے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی سے ای میل لکھی ہوئی میں 100% غلطی نہیں ہوگی. جو آپ لکھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ہیومن ایرر انوالوڈ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو کریکشن ہے 100% ہے. اور آپ کمانڈ وغیرہ دے کے اس کو کافی طریقے سے مشین لرننگ کو ٹویک کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کامن چیزیں بتائے گا نا. چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ اٹس ناٹ اے برین. اس کے بعد ڈیٹا بیس ہے, اسی کو لا کے بتا رہا ہے نا. سمپل از دیٹ. تو اگر آپ نے کوئی چیز کریٹو لکھنی ہے تو کریٹو تو آپ کے دماغ سے ہی آئے گی نا. اچھا, سو لیٹس سے کہ میں نے یہ بزنس اسٹارٹ کرنا ہے مگر میں کریٹو نہیں ہوں, تو آئی ول ہائر پیپل. یس, ٹھیک ہو گیا. سو آئی ہیو ٹو لائک ہائر کنٹینٹ رائٹرز فار دیٹ. کنٹینٹ رائٹر, ڈیزائنرز, ای میل مارکیٹر جن کو سارے ٹولس پہ گرپ ہو. اس کے علاوہ بزنس ڈیولپر آپ کو چاہیے, آپ کو کلائنٹس بھی چاہیے. You need a lot of department and then you need your own creative thinking as well. Client آپ کے پاس آتا ہے بزنس کر کہتا ہے یار ہاں میں نے یار یہ اپنا پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچانا ہے. آپ کو بندہ رکھا ہوا ہے, آپ کیسے پہچانیں گے وہ کریٹو کام ہے جب تک آپ کو خود نہیں پتا چلے کریٹیوٹی کیا ہے. آپ کو خود پتا چلے ہاں یار یہ کافی اس طریقے سے بکے گی. So you need to have your business sense as well. And that's why we three people work together as well. And you know ہم میں سے دو کو چیز پسند آتی ہے تو آگے جاتی, کلائنٹ کے پاس نہیں آتی تو ہم کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں. اور آپ کاپی رائٹنگ لوگ کہتے ہیں نا یار وہ مسئلہ نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی ایگزامپل دی آپ ابھی فائیور ایک ویب سائٹ ہے, ایوریبڈی نوز اباؤٹ اٹ نا. آپ اس پہ جائیں, آپ جائیں کانٹینٹ رائٹر کو ہائر کریں, $10 میں ملے گا. آپ کانٹینٹ رائٹر سیم کے لیے آپ کو 350 میں ملے گا. کیوں؟ لیکن تو انگلش ہی ہے نا, دماغ یوز کرنا ہے. تو وہ آپ سب چیزیں آپ کو گرپ ہونی چاہیے. اگر کمپنی بنانی ہے آپ کو 3 سال ایکسپیرینس چاہیے, ورنہ آپ کہتے ہیں یار میں نے ای میل مارکیٹنگ سیکھنی ہے, میں نے کیمپینز کرنی ہے. آپ نے خود جاب کی تھی پہلے؟ نہیں, I was lucky enough because I have like a sometimes a good friend and an elder brother, like انہوں نے کیا ہوا تھا اس میں کام. تو obviously he's my mentor, he trained me, so I was you can call me I was lucky, so I was under his mentorship, so I learned from that. لیکن obviously I worked day and night to learn all that. اگر جو میں کسی جاب میں جا کے 3 سال میں سیکھ سکتا تھا تو میں نے وہ 6 مہینے میں سیکھا. I used to like study all the time. میں نے کچھ کلائنٹس اکاؤنٹس پہلے تھے ہمارے پاس, ان کو میں نے خود ہینڈل کیا شروع میں totally from A to Z, client management, campaigns running, managing flows, each and everything I did from my own. And I used to like a baby I used to go to them, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, غلطیاں بتاؤ, غلطیاں نکالو. اور ایک نہیں 2 بندوں کے پاس جاتا تھا, یار غلطیاں نکالو, بتاؤ بتاؤ بتاؤ. اس کے بعد جب میں نے خود کلائنٹ کو ہینڈل کر لی, ابھی بھی ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو آٹومیشن پہ کام چلا گیا and we just see the bank account and say oh yaar we made a lot of money. We still jump on the client calls, ڈسکوری کالس پہ جاتے ہیں, کلائنٹ کال پہ جاتے ہیں, ان کو رپورٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بیکاز کلائنٹ آپ کو بزنس دیتے ہیں, آپ کے امپلائیز کو نہیں دیتے. سو یو ہیو ٹو کم دیئر ایز ویل. اوبیسلی وی آر ہائرنگ مینیجرز ایز ویل اینڈ وی آر ٹریننگ دیم کہ وہ کلائنٹ ہینڈل کریں, لیکن جو آپ کی بات ہوتی ہے کلائنٹ کو ایک تھوڑا سیٹسفیکشن آتی ہے until unless you are doing super good for client. اچھا, آپ کا نا ایکسپیرینس ہے پاکستان کے لحاظ سے بھی اور UK کے لحاظ سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسے بزنس ہے
کہ اگر ہم پاکستان سے ای کامرس بزنس یا ادر بزنس پاکستان سے کریں اور لنڈن میں یا سپلائی کریں یا کون سی پروڈکٹس ہے پاکستان سے جو لنڈن بھیجیں تو وہ آپ کی وہاں بہت سکسیزفل ہے. اور بیسیکلی دونوں کنٹریز کے بائے جو ہے بزنس اگر کوآپریشن کرتے ہیں تو بڑا بینیفیشیل ہو سکتا ہے کسی عام بندے کے لیے. I think furniture is one of the good business if somebody wants to do from here. فرنیچر کی بہت ہائی کاسٹ ہیں اینڈ سم ٹائم میں نے جب فرنیچر لینا ہوتا ہے آئی یوز ٹو اسپینڈ آورز اینڈ آورز ٹو گیٹ اے گڈ ڈیل. فرنیچر مارکیٹ پورے یو کے کا یورپ میں بہت اچھی ہے, اسپیشلی اف یو ہیو اے کنٹری لائک سوئٹزرلینڈ. کاسٹ بہت زیادہ نہیں آئے گی یہاں سے جب ہم بھیجیں گے کنٹینر کی ہے, لیکن آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں. اچھا, فرنیچر بہت اچھا, بٹ اگین یو ہیو ٹو بی کریٹیو. آپ اچھا یار کریٹیو بھی نہیں کیا, آپ ٹاپ کے جو برانڈز ہیں نا, آپ وہ شاید فرینچ برانڈ ہے یا اٹیلین برانڈ ہے یا سوئس برانڈ ہے, آپ ان کو اٹھاؤ, ان کے اسٹائل کا چھاپا مارو, وہاں بھیجو, اپنا پروڈکٹ کرو, مارکیٹنگ کرو. یہ کی نا آپ نے پاکستانی والی بات, ایزی سولوشن. اسی طرح یہ سارے جو برانڈز بن رہے ہیں, ای کامرس برانڈ بن رہے ہیں, D2C برانڈ اس طرح ہی بن رہے ہیں. کون کاپی نہیں کر رہا یار, کریٹیو ہوتے ہیں, لیکن آپ نے کاپی میں بھی کریٹیوٹی لے کے آنی ہے نا. آپ انہوں نے کریٹیو کام کیا ہوا, آپ اس کو کاپی کر رہے ہو, اس کو تھوڑا ٹویک کر رہے ہو, اچھے طریقے سے کر رہے ہو, لیکن اسٹل سیل کرنے کے لیے آپ کریٹیوٹی چاہیے. لیکن آپ نے اسٹائلز وغیرہ کاپی کرنے آپ کر سکتے ہو. تو اب یہ لیدر جیکٹس کی بے مثال کامیابی کے بعد اب فرنیچر کی کامیابی آنے والی ہے. آنے والی, آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہ اٹس فنی جتنے بھی لوگ فرنیچر بیچ رہے ہیں, اکثر فیس بک پہ نا مارکیٹ پلیس ہے نا یو کے یا یورپ میں, جتنے بیچ رہے ہیں پاکستانی بیچ رہے ہیں. یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی گیم کیا ہے, اب وہ شاید مجھے گالیاں دیں یہ بتانے پہ, انہوں نے 1000 لڑکا بیٹھا ہوا ہے, ان کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. آپ اب مجھے کانٹیکٹ کریں گے کہ عبداللہ یار تمہاری فرنیچر کمپنی اگر ہے تو اپنا فرنیچر ہمیں تو ہم بیچیں گے. اب وہ فیس بک کو کس طرح الو بناتے ہیں کہ وہ اب میں نے پوسٹنگ کریں گے اور وہ اس گروپ میں بھیج دیں گے. اب ان کا سب کا نا یونٹی ہے, وہ ہر بندہ جا کے آپ کو نا میسج کرے گا, برو یو سیلنگ دس ہاؤ مچ, 2-4 میسج کرے گا. فیس بک کہے گا یار یہ کیا سینیریو ہے کہ ایک پوسٹنگ ہوئی ہے اور ایک ہفتے کے اندر 1000 میسج بندے کو آئے, دس از سم تھنگ گڈ. الگورتھم آٹومیٹکلی اس لسٹنگ کو اوپر لے آئے گا. 99% وہ سارے پاکستانی یہاں سے بیٹھ کے, اور جو بریڈ فورڈ میں کمپنیز ہیں بیڈس کی, فرنیچر کی, صوفاز کی, وہ بیچ رہے ہیں. پر یہ تو بہت بڑی کمیونٹی ہوگی نا, 1000 بندہ, 1000 ایگزامپل دینا 100 بھی کافی ہے. 100 بھی کافی ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے لوگ کمیونٹیز اسٹیبلش کی ہوتی ہیں نا, کریں پھر فرنیچر مینیج کریں ہم لوگ ادھر سے. یار فرنیچر یہی مسئلہ ہے, جو چیز ہے نا سنتا ہے یہاں پیسے باہر جانا ہے, فرنیچر کرنا ہے, مطلب ایک زندگی ہے اس میں سے 600 کام کرنا ہے بھائی, ایک کام طریقے سے کنسسٹنسی سے کر لو. لیکن فرنیچر خاص طور پہ صوفاز اور یہ جو باقی فرنیچر ریلیٹڈ ہے نا, ناٹ بیڈ کافی کامن ہے. انٹل صاحب بہت اچھے بیڈ کی ڈیزائن کاپی اچھی کاسٹ میں کریں, کوالٹی دے کے یار پلیز, کیونکہ پاکستان سے آپ کوالٹی نہیں دو گے اور باہر جا کے ہوگا تو یو وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. بٹ آئی ہیو سین پیپل, یو نو میرا دوست ہے وہ ٹرکی سے فرنیچر امپورٹ کرتا ہے, اس نے ایک کنٹینر لیا ہوا اسٹوریج کے لیے, وہاں اسٹور کرتا ہے اور وہ آرڈر ڈلیور کرتا ہے. اب آپ کہیں گے یار وہ کیسے کرتا ہے, کہ وہ آرڈر لیتا ہے, مہینہ ان کو سب کو کہتا ہے کہ 45 days جو ہے نا وہ لیڈ ٹائم ہے ڈلیوری کا. ایون نیکسٹ میرے ون آف مائی لائک فرینڈ, اس نے نانا کرتے میرے خیال 7-8 ہزار پاؤنڈ کا آرڈر کیا فرنیچر نیکسٹ سے, اٹ ٹک 2 months ٹو گیٹ ڈیلیورڈ. اب نیکسٹ اتنا بڑا برانڈ ہے یار, ان کے ویئر ہاؤس میں چاہیے کہ آرڈر کیا کل پہنچے, 2 مہینے ویٹ کیا. 2 مہینے تو بہت فٹ ہے جگر, آپ 15 دن میں اخیر مارکیٹنگ کرو, فرنیچر کے آرڈر لو, اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا یار یہ 10 سسٹم کے فرنیچر کے آرڈر آ گیا, میں 2 سال میں ڈالتا ہوں, ایٹ لیسٹ 6 تو نکل ہی جائیں گے نا. تو جب تک آپ کا شپمنٹ تیار ہوگی, 30 days ٹائم ہے شپمنٹ وغیرہ, 15 days آپ کر لو مینوفیکچرنگ ٹائم, 30 days پہنچنے کا, پھر بھی آپ آلموسٹ نیکسٹ سے 10-15 دن پہلے پہنچا دو گے فرنیچر. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے یار, اگر لوگ نیکسٹ کے فرنیچر کے لیے ویٹ کریں, آپ کے فرنیچر کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں, اور لوگ کرتے ہیں. اور جو یہ اٹیلین وغیرہ فرنیچر آ رہا ہے نا بڑے اسٹائلش سے 2-3 بندے, کیونکہ وہاں پہ گھر چھوٹے ہیں, ایسے ہی ہے گھر چھوٹے ہیں, آپ کو چھوٹے بیسیکلی منیملسٹک جو ہے نا فرنیچر وہ کافی ڈیمانڈ میں. آپ کو چھوٹا فرنیچر چاہیے, جیسی کاسٹ کم ہے, آپ کا ووڈ کم لگے گا, آپ کا مٹیریل سارا باقی کم لگے گا, آپ نے اگر فیبرک لگانا ہے, جو بھی لگانا ہے, اچھے سے کوالٹی لگانی ہے, وہ کم لگے گا, لیکن اسٹائلش اچھا ہوگا, سیل کرے گا. لوگ اس پہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں امریکہ میں نا, میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ تھا بیسیکلی چنیوٹ سے تھا اس کا تعلق, تو پاکستان میں نا چنیوٹی فرنیچر بناتا تھا. تو وہ کیا امریکہ چلا گیا, تو اس نے کیا وہاں دیکھا کہ وہاں کی فرنیچر مارکیٹ نا کافی بوم کر رہی ہے, اور یہاں اس ٹائپ کا فرنیچر ہی نہیں بن رہا. تو اس کے ہاتھ میں ہنر تو تھا, اس نے وہی جو کام جو ہنر تھا بیسیکلی اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے, جو امریکن ڈیمانڈ ہے وہ فرنیچر بنانے لگا.
آج وہ اتنا امیر ہے, ہی از اے ملٹی بلینئر ان امریکہ, اس کے اپنے چارٹر پلینز ہیں ان امریکہ. تو مطلب صرف اس بندے نے اپنے بزنس کو وہاں بنایا اور وہاں فرنیچر ڈیولپ کیا اور اتنا بڑا, اور آج اس کا فرنیچر جو ہے نا پوری اسٹیٹس, جتنی بھی اسٹیٹس میں اس کی اپنی شاپس ہیں. وہ امریکن بلینئر شاہد خان ہے نا, شاہد خان کیا گاڑیوں کا بمپر بناتا تھا نا پہلے, سمپل سی بات ہے, بناتا تھا, ناؤ از اے ملٹی بلینئر, سیدھی سی بات ہے. وہ تو وہیں پہ مینوفیکچرنگ ساری اور اسی طرح. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ بٹ جب آپ پاکستان سے, جس طرح آپ نے آئیڈیا بتایا تھا کہ پاکستان سے آپ ایکسپورٹ کریں, تو کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کوالٹی مینٹین کرنا, دیٹس یور جاب. یہ پاکستان میں چیلنج بن جاتا ہے. یہی تو ہم نے جب شروع کیا ہے کہ ورک ایتھکس نہیں ہے. لوگ ابھی وزیر آباد کے چاول بہت جاتے تھے پہلے پاکستان سے باہر, اب وہ 2 اچھی کنسائنمنٹ گئی, تیسری میں جی وہ جو ٹوٹا ہوا چاول ہے وہ بورنگ نیچے نکل آتا تھا. پرابلم ہے نا یار, آپ کا اپنا بزنس خراب ہو رہا ہے نا, آپ نے 30 وصول کر لیے, پھر کیوں خراب کر رہے ہو اپنا بزنس, اپنا نام کیوں خراب کر رہے ہو. اس لحاظ میں باقی جو ایشین کنٹریز ہیں وہ کہتی ہیں بھائی ہم نے کوالٹی دینی ہے, 4 پیسے کم کما لیں گے. لیکن میں آپ کو چھوٹے سے ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک دوست آیا, کہتا ہے یار میرے پاس نا 8-9 ٹیک اویز ہے کا ایک آرڈر آیا ہوا ہے, تو ان کو نانا کرتے ہوئے 70,000 پاؤنڈ کے نا سال کی ان کی تھی شد زیادہ کی کہ پیکیجنگ چاہیے. میں یہ آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میں نے 10 پرنٹنگ پریس والے بہت کلوز کانٹیکٹ والے, مطلب دوستوں کے بھائیوں کی پرنٹنگ پریس تھی, کچھ دوستوں کی تھی, کچھ کسی جاننے والے کی نا, مطلب آپ سے پوچھا, آپ نے بتایا یار ہاں ولی کرتا ہے, ولید کرتا ہے, کوئی بھی کرتا ہے. میں نے کہا 10 کو کیا, نو بڈی واز ایبل ٹو گیٹ می دا کوٹ. ایک بندے نے میرے خیال شاید انہوں نے کوٹیشن دی, وہ بھی دی کہ بھائی میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دے دوں گا, شپمنٹ وغیرہ آپ کا اپنا کام ہے. یار میں 70,000 پاؤنڈ کا سالانہ آپ کو بزنس دے رہا ہوں اسٹارٹنگ, یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 10,000 کا بناؤ, 70,000 پاؤنڈ کا دے رہا ہوں, وچ از پریٹی مچ لائک 3 کروڑ روپے بنتا ہے. 3 کروڑ کا وہ فرسٹ آرڈر میں آپ کو دے رہا ہوں, اور آپ مجھے کوٹیشن میں لا کے دے رہے. آپ کا تو کام بتا ہے 3 کروڑ کا آرڈر آیا ہے, آپ جاؤ کراچی, خود جاؤ بشے گاڑی پہ جا کے, آپ ان سے پوچھو کہ یہ میں نے کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے, اس کی کیا کاسٹ آئے گی, میں نے باہر بھیجنا ہے. سیم فرنیچر کا بھی اس طریقے سے ہے. ابھی لو کوالٹی ایک بار دیں گے, لیکن ابھی میں نے سرپرائزنگلی میں نے شوز خریدنا ہے ادھر, ایک برانڈ تھا, اس سے بہت ریزنیبل, اینڈ آئی واز سرپرائز, دا کوالٹی واز لائک سپرب, اینڈ آئی واز لائک یار یہ لوگ باہر کیوں نہیں بیچتے, اور اٹیلین اسٹائل کے جوتے, اور وہ یہاں پہ میں نے 5,500 کے لیے, میں خود حیران تھا. اب اگر وہ بھی پیسے بنا رہے ہیں, پیکنگ بھی اچھی تھی, 2 دن میں ڈلیوری کی انہوں نے آن لائن کمپنی سے, میں نے کہا چلو یار 5,500 روپے کا اگر برے بھی نکلا تو خیر ہے, ایک آدھ دن میں پہن لی تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں. اینڈ میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں, میں اپنے دوسرے جو شوز لے کے آیا تھا وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. دے آر ریئلی گڈ. تو آپ کے پاس کوالٹی ہے اگر آپ کام کرنا چاہو, لیکن مینٹین کرو. ایک لیول پہ پہنچنا مسئلہ نہیں, تو لیول کو مینٹین کرنا مسئلہ ہوتا ہے. تو فرنیچر اگر آپ ایک بار بھیج لیتے ہو, ابھی وہ جو ٹرکی میں سے میرے دوست امپورٹ کرتا ہے, اس کو میں نے پوچھا, کہتا یار میں سال کی وارنٹی دے رہا ہوں, لیکن I'm not gonna like give it to anybody, کیونکہ آتا تو میں اس کو لٹکو کے نا ٹائم پاس کروں. کیوں بھائی, آپ کوالٹی اچھی دو. اس کی کوالٹی اچھی تھی, لیکن اس میں کیا تھا کہ اس کا ایک, میں نے بھی اسے فرنیچر لیا تھا, تو اس کا یہ تھا کہ تھوڑا نا وہ فرنیچر بیٹھنے لگ پڑا تھا سال کے بعد, کیونکہ آپ یہاں پہ تو آپ صوفہ وغیرہ نارمل ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں نا, اور یوز کرتے ہیں, گیسٹ کبھی بار آئے, وہاں پہ آپ نے ہی اپنے موسٹلی گھروں میں وہ لیونگ روم اور ایک ہی چیز ہو جاتی ہے, تو زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کوالٹی اچھی دو, ملتی ہے آپ کو ہر چیز کوالٹی ملتی ہے یار. سو کمنگ بیک ٹو ای میل مارکیٹنگ, آپ نے بتایا کہ اگر کسی نے یہ بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو دے ہیو ٹو لرن فرام آل اینگلس, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 3 سال کے لیے پہلے وہ کم از کم جاب کرے. پاکستان میں کیا ایسی اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ وہ اس طرح کی جاب ڈھونڈیں, یا وہ فائبر کے تھرو, یا وہ اپ ورک کے تھرو؟ If anybody is interested, we have a setup in Bhavalpur. We are happy to teach them. We are happy to train them. We are happy to give them a good job. ٹھیک ہے, we are happy to give them accommodation if they're really good as well. I'm giving the platform. لوگ کام کرنے آئے اچھے سے, اسٹک کریں میرے ساتھ. I'm happy to train them each and everything. ہمارے پاس ایسے لڑکے بھی آئے ہیں, انہوں نے پیسے دے کے کورسز کیے ہیں کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کے, اور انہوں نے آئے کہا ہے کہ سر آپ نے جو ہفتے میں سکھایا نا, وہ ہمیں اس بندے نے پیسے لے کے 2 مہینے میں نہیں سکھایا. So, I mean, if anybody is interested and بھاولپور میں موو ہونا چاہتے ہیں یا یہ بھاولپور میں ہیں, I'm happy. I'm hiring a lot of people. I'm happy to train them. Can do attitude, آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آئے میرے پاس honestly. یہ نہیں کہ ہفتے کے لیے آئے, میرا بھی ٹائم ضائع کرے, اپنا بھی ٹائم ضائع کرے. If you want to learn and if you want to do something on your own, I'm not going to stop them کہ نہیں یا تم اپنی ایجنسی میں آ سکتے, اپنا کام نہیں کرتے. آپ سیکھو اچھے سے, میں آپ کو ٹرین کر رہا ہوں, آپ میرے سے لانگ ٹرم چلو, اس کے بعد آپ کچھ کرنا چاہو تو ٹھیک ہے, آپ لانگ ٹرم چلو. آئی تھنک پاکستان کے لحاظ سے وی آر گیونگ گڈ پیکیجز اوور دیئر. ہمارے وہاں پہ بھاولپور جیسے سٹی میں ہماری جو ایوریج سیلری ہے, انکلوڈنگ بگنرس اینڈ مینیجر پوسٹ اینڈ ہیڈ آف آپریشن, اگر آپ اس کی ہم نے ایوریج سیلری نکالی تھی, اٹ واز 100K. بھاولپور جیسے سٹی میں جہاں پہ آپ کو اچھا بلا میرے خیال سے 1 کنال کا گھر یا 10 مرلہ کا گھر نارمل ایریا میں پورشن ریزن 25-30 ہزار میں مل جائے گا. آپ کی باقی کاسٹ بھی کم ہے. یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ F6 F7 یا F سیکٹر میں اسلام آباد جہاں پہ آپ کو 70-80 ہزار کا گھر ملنا ہے, اور آپ کو پتا یار کاسٹ ہے,
لیکن اگر آپ کو سرگودا یا بھاولپور, آئی بلانگ فرام سرگودا یا بھاولپور یا چھوٹے شہروں میں اگر آپ کو 1 لاکھ روپے مہینے کا مل رہا ہے, یو آر ڈوئنگ گڈ, یو کین افورڈ اے لاٹ آف تھنگس. تو پلیٹ فارم ہے, سیکھنے آئے. اور جو اگین جس نے جاب کرنی ہے اس نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا فلیور بھی لینا ہے, بیکاز ظاہری بات ہے صرف کنٹینٹ رائٹنگ تو نہیں ہے, اس میں پھر باقی چیزیں بھی وہ کرنا کیا چاہتا ہے. اف ہی وانٹس ٹو بی ایکسپرٹ آف ڈیزائننگ, میں ایمیل مارکیٹنگ کے ڈیزائننگ جو ہے نا, ایز اے ڈیزائنر میں آئی وانٹ ٹو بی دا چیمپئن. یس, وہ ڈیزائننگ کرے گا, سیکھے گا, اس کا کہا یار ہاں یہی ہے, اس میں بھی ہی کین میک اے لاٹ آف منی. اگر وہ کہتا ہے یار میں نے کاپی رائٹر بننا ہے, آئی وانٹ ٹو لرن دا آرٹ آف کاپی رائٹنگ. یس, آئے, سیکھے, فیڈ بیک لے, گرے, اٹھے, سیکھے, پھر اینڈ دین ہیل بی ایکسپرٹ. ہاؤ ڈو یو کیلکولیٹ دی ROI؟ ریٹرن آف کتنی انویسٹمنٹ ہے اور کتنا آپ کو اس میں ریٹرن آ رہا ہے؟ کس کے لیے, ایجنسی کے لیے یا ہمارے کلائنٹس کے لیے؟ آپ کی ایجنسی کے لیے. ایجنسی کے لیے یار ابھی تو ریٹرن آف انویسٹمنٹ اس طریقے سے نہیں ہے, بیکاز سروسز بزنس اٹ کین بی ویری ہائی, بٹ ان دا بگننگ یو ہیو ٹو بلیڈ اے لاٹ آف منی. واٹ ایور منی وی آر میکنگ, وی آر انویسٹنگ ان آور سسٹم, وی آر انویسٹنگ ان آور ریسورسز آن سیٹ اپ ایز ویل. اور ہمیں پتہ ہے وہ بھی ابھی شاید کم پڑ جائے, کیونکہ یو نو اب لوگ صرف جاب اس لیے نہیں کرتے کہ پیسے اچھے مل رہے ہیں, لوگ جاب اس لیے بھی کرتے ہیں انوائرمنٹ اچھا ہو, فیسلٹیز ہوں, تھوڑا ششکے والا آفس ہو, بیٹھنا ہے اچھے سے, انجوائے کرنا ہے, سسٹم اسٹک نہ ہو کہ میں جی ای میل کر رہا ہوں کلائنٹ کو یا کوئی بھی کمیونیکیشن کر رہا ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوں, پتہ سسٹم ریسٹارٹ کرنا پڑے, لائک واٹ دی ہیل از دس یار. تو وی آر انویسٹنگ لاٹ آف منی ان سسٹمس, اینڈ دین یو نو ون ایوری تھنگ از ڈن آن دا ٹریک. سروسز بزنس کسی میں بنا ریٹرن آف انویسٹمنٹ بہت ہائی ہوتا ہے as compared to e-commerce business. It can go up to like, you know, but 3x, it's very 4x. hectic. Services business is not an easy business. For 4-5 years, yes it is. ایسے نہیں بال گرے ہم سب کے, تو 4-5 years it takes a lot of time and energy, but like ہو جاتا ہے تو ٹھیک. And I know a lot of people, my friend is in services business, example دیتا ہوں, my friend is in Spain and he runs a cleaning company in UK. فون پہ کلینرز اس نے ہائر کیے ہوئے ہیں, ان کو کہتا ہے ادھر جاؤ ایئر بی این بیز میں کلیننگ کرو, کلائنٹس کو وہ خود ہی اپروچ کرتا ہے تھرو مارکیٹنگ, کلائنٹ لیتا ہے اور ہینڈل کر رہا ہے. ہی از ناٹ ان UK and he is running a business. So what are the numbers? کیا مطلب ڈیپ لائن موٹیویشن کیا ہے, کتنا where does he see اگر وہ اسٹارٹ کر رہا ہے سال بعد یا 2 سال بعد؟ Okay, I won't tell my numbers, okay, but we are trying to compete a guy, he's an American and he's running an email marketing agency. And when we had a conversation, he said like after expenses, not after taxes, ٹھیک ہے, expenses کا نکال کے he's taking $250,000 every week. Every week. Chase Diamond, his name. You follow him on like, you know, YouTube or something. He's making $250K. Tax نکال دو یار, 1.5-2 لاکھ تو بنا رہا ہے نا ویک کا. So he's talking. اب وہ کیا کرتا ہے, everything is automation. لوگوں کو پتا ہے کہ you know if on the email marketing agency, if you want to do something good, go to Chase Diamond. He's an influencer as well? Yeah, now he's influencer, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ٹاپ. اور یہ سارا B2C سے ہی ہے. Yeah. سب آج کل بیسیکلی بزنس رن کرنے کے بعد یو نیڈ ٹو بی انفلوئنسر. آپ اس بزنس کو خود سے پروموٹ کریں گے ڈیجیٹلی تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ آ جاتا ہے. یا تو آپ اپنا برانڈ کو پروموٹ کرو یا تو اپنی ذات کو پروموٹ کرو, کہ آپ کو دیکھ کے آئے تو وہ دونوں کرتا ہے نا, وہ اپنی کمپنی کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے. اب اس کی ظاہری بات اتنا بڑا کام ہو گیا کہ اس آٹومیشن وغیرہ پہ رکھی ہوئی ہے, اس کے پاس اچھی ٹیم ہے who are handling things good for him. So now he just, you know, try to, you know, promote, you know, influencer ban gaya hai, logon ko batata hai ye nahi hai wo nahi, stat share karta openly because he doesn't care. So we will try to compete him one day inshallah. So yes, it's a big market. So if you have to reach like 250,000 a week, آپ کو کیا نظر آتا ہے, what is the road map, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی؟ I think we need to spend another 3 years, maybe more than that. And depend کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈیلیوریبلٹی دیتے ہیں. یہ بھی ہے نا, خالی یہ تو نہیں کہ ہمیں بس یہ چاہیے, ہم کس طریقے سے ڈلیور کرتے ہیں, اپنے کلائنٹس کو کس طرح سے ریٹین کرتے ہیں, ہم اپنے کلائنٹ کو کس طرح سے ان کی ریٹرن آف انویسٹمنٹ دیتے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہماری اپنی ROI زیادہ, ہمارے کلائنٹ کی ROI امپورٹنٹ ہے, بیکاز دس از اے ریئل بزنس. ابھی آپ اپنے کلائنٹس کو ROI کس طرح دے رہے ہیں؟ 40x کہتے ہیں ہم ان کو. If you spend $1, we will bring you 40x. اور ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے. واو, ایسا ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اور یہ کتنے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے؟ ہماری ایجنسی شروع ہونے سے پہلے سے ہو رہا ہے. نہیں, سو آپ لوگ کتنے عرصے سے یہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ ہم تو 3 سال سے کر رہے ہیں نا. ہمارے 3 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ کلائنٹس کی اسٹکنس ہے؟ کلائنٹ لائف 1.5 سال ہوتی ہے, جتنی مرضی ایجنسی آپ کی اچھی ہو. سال ایوریج بول رہا ہوں, کوئی 3 سال ٹکے گا, کوئی 6 مہینے ٹکے گا, کوئی سال ٹکے گا. بیکاز آپ, میں نے ایجنسی بنائی ہوئی, آپ بھی آؤ گے کل, آپ کو یار ہمیں بھی کلائنٹ چاہیے, آپ پرائز پہ کرو گے, کوئی کہے گا یار ہمیں پرائز کمپرومائز کر دو, یہ لڑکے وہی کام کریں گے نا. بیکاز جب آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے یار, تو اس چیز کے اتنے پیسے دے رہا ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے. تو آسا آسا پھر لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا کام بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگ سوئچ ہوتے ہیں نا. ہم بھی تو کسی کلائنٹ لے رہے ہیں نا یار, ہم کون سا کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کروا کے کہہ رہے ہیں آپ بزنس اسٹارٹ کریں, ہم آپ کی ای میل مارکیٹنگ کریں گے, نہیں.
ابھی جو ہم جس کے پاس جا رہے ہیں یا اس نے ای میل مارکیٹنگ کسی سے کروا رہا ہوگا یا کر رہا ہوگا یا کرنے کا سوچ رہا ہوگا یا کروا کے چھوڑ چکا ہوگا, ہم کہیں گے دوست آؤ ساتھ بیٹھ کے بات کریں. دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو اگر ہم اپنے کلائنٹ کو زیادہ ریٹین کر سکیں گے, اور اٹس ناٹ اباؤٹ B2C, B2B ایز ویل, کیونکہ کلائنٹ کو اب جب آپ نے لینڈ کرنا ہے, جب آپ کو کلائنٹ چاہیے, مینلی بزنس چاہیے, بزنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو آپ نے B2B بھی تو مارکیٹنگ کرنی ہے, B2B مارکیٹنگ کرنی ہے, پھر آپ نے ان کے لیے B2C مارکیٹنگ کرنی ہے. سو وی آر ان دیٹ کائنڈ آف بزنس. And we are good. We are doing good. Alhamdulillah, we are happy because I was talking to my partners and I was like, let's put some money aside and let's do another business تاکہ وہ ایک another income stream ہو جائے. And I was the only one جو یہ کہہ رہا تھا. The other two said no, we want to do this and we want to do this only and we want to be the best in this field. اور یہ مجھے اچھی لگی بات. بعد میں مجھے شروع میں کہا, میں نے کہا نہیں یار 2-3 اور بزنس ساتھ ہونے چاہیے, تھوڑا بہت یار ان پہ بھی انکم آنی چاہیے, ایک بزنس ڈاؤن ہونا چاہیے. اسٹریٹجی کہ آپ کے 4 ڈفرنٹ بزنس ہوں, ایک سیزن چل رہا ہے, دوسرے سے آ رہے ہوں, مطلب سرکل چلتا آ رہے ہیں. بٹ دے ور لائک نو, وی وانٹ ٹو ڈو دس اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو دس اونلی انٹل انلیس وی آر دا ٹاپ آف دا لیگ. جو کہ بننا اتنا آسان نہیں ہے, بولنا تو آسان ہے. میں بھی کہوں کہ ہاں جی میں 3 سال بعد آؤں گا, آئی کین سے کہ میں دنیا کی ٹاپ ای میل مارکیٹنگ ایجنسی ہوں. I would love to, but it's a long journey. It's a very long journey because اگر ہم اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی امپروو کر رہے ہیں. تو اگر وہ ایک دن میں اگر وہ 10 چیزیں سیکھتا ہے تو ہمیں 70 سیکھنی ہے. وہ دن میں 10 کرتا ہے تو ہمیں 70 کرنی ہے, تاکہ ہم ان سے 7 اسٹیپ آگے جا کے ان کے مقابلے میں آ سکیں. ٹاپ 1 تو دور کی بات ہے, ٹاپ 10 میں بھی آ گئے تو we're happy. ابھی جس طرح سے آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں, سو ابھی آپ لوگوں کے پاس جو کلائنٹ آ رہا ہے, دے آر اسپینڈنگ منی. وہ منی کہاں پہ ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ لوگ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں؟ یار کلائنٹ اب جو منی اسپینڈ کرتا ہے نا ہمارے تھرو, وہ کرتا ہے سسٹمس پہ نا, اور اپنا ڈاٹا بیس وغیرہ پہ. وہ ہمیں پیسے دیتا ہے, اس کے بعد پھر آفرس پہ بھی کرتا ہے. اس کا منی جو ہے کافی جگہوں پہ ہو رہا ہے نا. سو سے میں کلوتھنگ برانڈ ہوں اور میں کہتا ہوں میں $1,000 اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں 40x آپ کو ریٹرن ملے گا ان ٹرمز آف بزنس دیٹ یو جنریٹ فرام دیٹ. سو ویئر از دیٹ $1,000 گوئنگ ٹو بی اسپینڈ اینڈ واٹ ایکچولی کوانٹیفائز؟ وہ تو ہم فیس ہی لے لیں گے نا $1,000 اس سے, کہ بھائی ہم آپ کی سارا سسٹم رن کر رہے ہیں, لیکن آن دا سیم نوٹ آئی آسک ہم کہ تم آفر کیا دے رہے ہو نا. یہ تو نہیں کہ تم $1,000 مجھے دے رہے ہو اور اپنے $10 کی شرٹ کو آپ $15 کر کے بیچو گے, ایسا بھی نہیں ہوتا نا. میجیشین تو نہیں ہے ہم, مارکیٹ بھی کمپیٹ کرنی ہے, آپ نے کمپیٹیٹر انالیسس بھی کرنا ہے. تو ہم آپ کی کیمپین کریں گے, ہم لوگوں تک آپ کی آواز پہنچائیں گے, ہم لوگوں کو بتائیں گے آپ ہیں, آپ آفر دے رہے ہیں, واٹس دا کیچ. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا بلیڈ بھی کرنا پڑے گا, یا آپ کو کچھ ایسی آفر دینی پڑے گی لوگ کہیں ہاں یار یہ سین صحیح ہے. اب نیو کسٹمر کے لیے ہے یا وہ آپ کے جو ریٹین کسٹمر ان کے لیے ہیں, تو $1,000 کین بی اسپینڈ آن آفر, $1,000 کین بی اسپینڈ آن اوور اکاؤنٹ فیس ایز ویل, $1,000 کین بی اسپینڈ آن ٹولس ایز ویل, $1,000 کین بی اسپینڈ آن اینی تھنگ. اب ہمیں جو دے گا $1,000 فار ایگزامپل, کہتا ہے ہاں عبداللہ میں تمہیں $1,000 دے رہا ہوں and this is what I'm going to do for you. So what I'm going to do, I'm going to tell this is my fees because I have the guy who's going to design it, I have a guy who's going to write copywriting for you, I have a guy who's going to run your systems, email marketing جو آپ کے ٹولز ہیں وہ رن کرے گا. اگر آپ کو لیڈ چاہیے فار ایگزامپل if you're B2B business, ہمارے پاس paid tools ہیں وہ یوز کرے گا. This is, and obviously we are here to make money, we have to here to pay tax as well. So this is how it works. کوئی ایک ریلیونٹ ایگزامپل بتا دیں کہ جس طرح کوئی کلائنٹ آیا ہو آپ کے پاس اور اس نے کس طرح سے آپ کے ساتھ اسپینڈنگ کی ہے, یا جو بھی کوئی ایک ماڈل ہو. اب اسکن کیئر پروڈکٹس والے برانڈ ایگزامپل دے سکتا ہوں. وہ آئے ہیں, اوبیسلی دے سیڈ لائک ہمارے پاس اتنا بڑا ڈاٹا بیس ہے, ہم اوبیسلی کیمپینس لانا چاہتے ہیں, ڈفرنٹ فیزز میں جا کے اویئرنیس بھی کریں گے, اینڈ اوبیسلی کنورژن تک جائیں گے. ٹھیک ہے, پوری فنل مارکیٹنگ جو سے ہے وہ کریں گے. اینڈ اوبیسلی دے اسپینڈ منی ود اس, دے پے اوور اکاؤنٹ فیس, ہمارے جو ایکسپینسز ہے وہ اس نے پے کیے. بٹ آن دا سیم نوٹ ہیئر ہم نے اس کو ایڈوائز کیا کہ تم PPC بھی رن کرو, سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی رن کرو, بیکاز ہم جب آؤٹ ریچ کریں گے اس کے ساتھ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ گوگل پہ بھی تم نظر آنے چاہیے. تو obviously for example if his budget is like 25K, he might have given us like $5,000. 10,000 اس نے PPC پہ لگائے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ لگائے ہوں گے, تاکہ ہر جگہ پہ اس کا ہو, اور پھر اس کی کنورژن ہوگی. اور اس کے علاوہ اس کے اپنے آفرز بھی ہیں. آفرز میں بھی اس کی کاسٹ ہوتی ہے کہ اگر اس نے 1 لاکھ بنانا تھا ڈالر, لیکن آفر دے دی اس نے 20,000 ڈسکاؤنٹ دے کے, تو وہ بھی اس کی کاسٹ ہی ہے. تو وہ سب ملا کے وہ اس طرح اسپینڈنگ کرتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں کلائنٹ ہے. اب بلیک فرائیڈے وغیرہ ہوگا, لوگ کہتے ہیں یار پیچھے کاسٹ ٹو کاسٹ دے دو, لیکن اب لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے, کسٹمر بناؤ. تو اس طریقے سے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. کسی ایک کلائنٹ کو میں آپ کو ہر بندہ سیم اماؤنٹ سے نہیں وہ کرتا ریشو سے ایکسپینڈنگ, کیونکہ کسی کا برانڈ ڈفرنٹ لیول پہ ہوتا ہے, کسی کا برانڈ ڈفرنٹ لیول پہ ہوتا ہے. تو جس لیول پہ اس کے اکارڈنگلی کرتے ہیں. لیکن میجورٹی آف دا پیپل دے اسپینڈ منی ود ای میل مارکیٹنگ ٹولس
with us as agency فیس دیتے ہیں, اس کے بعد PPC ایجنسی کو فیس دیتے ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ دیتے ہیں, اپنے ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں, اور اپنے جو اپنے ان کے ساری ایڈمنسٹریشن کاسٹ وغیرہ وہ اس کو کرتے ہیں, اور وہ کیمپین رن کرتے ہیں. سر جتنا آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا نا ای میل مارکیٹنگ کو, آئی تھنک اس پوڈ کاسٹ کے بعد بہت سے لوگ ای میل مارکیٹنگ کی انڈسٹری میں آنے والے ہیں. مور دین ویلکم سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کافی انفارمیٹیو تھا ان ٹرمز آف پاکستان سے لے کر UK تک کی کہانی, اور UK میں ایک بزنس اسٹیبلش کرنا اور کیسے رن کرنا. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی بھی آپ جو اپنا بیک آفس ہے وہ پاکستان سے ہی رن کر رہے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے کہ جو آپ باہر ارن کر رہے ہو آپ اپنے کنٹری میں بھی باقی سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنی ایوریج سیلری. تو آئی تھنک ویری انفارمیٹیو ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوشچن ہے اس پوڈ کاسٹ میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم ضرور ان سے پوچھیں گے. مدثر اگر آپ کا کوئی کوشچن رہ گیا. بس تھینک یو سو مچ عبداللہ. نو پرابلم. فلائٹ تھی اینڈ اسٹل یو مینیج ٹو کم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. کامنٹس میں ضرور بتائیں آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے, یا دوبارہ اگر عبداللہ بھائی کو Sure, we'll be happy to come. Otherwise, you guys will come and we'll do the podcast on London Bridge. Yes. Thank you. Thank you ji. Thank you.